نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال إن الشرك لظلم عظيم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی، آج کی یہ نشست توحید اور شرک کو سمجھنے کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ اس سے پہلے تقلید کے موضوع پر آپ نے جو ہے وہ تفصیلی گفتگو، مدلل گفتگو سماعت فرمائی تھی، اور آج شرک کیا ہے اسے سمجھنا ہے، اس لیے کہ اگر آپ کو اس بات کا علم نہ ہو کہ شرک کیا ہے تو اس کے دو نقصانات ہو سکتے ہیں۔ ایک نقصان تو یہ ہو سکتا ہے کہ لا علمی کی بنیاد پر، جب آپ جانتے ہی نہیں ہیں کہ شرک کیا ہے تو لا علمی کی بنیاد پر آپ شرک کا ارتکاب کر سکتے ہیں، اور دوسرا نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ لا علمی کی بنیاد پر اس بات کو بھی آپ شرک سمجھنے لگے جو حقیقت میں شرک نہیں ہے۔ اور شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ پروردگار عالم اس بات کی کبھی مغفرت نہیں فرمائے گا، اس بات کو معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کی ذات کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ وَيَغْفِرْ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، دوسرے گناہ جو ہوں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بخش دے گا اور معاف فرما دے گا۔ لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے، اللہ کی بارگاہ کا ایک ایسا سنگین گناہ ہے، جرم ہے کہ پروردگار عالم اسے کبھی معاف نہیں فرمائے گا اور کبھی بخشے گا نہیں۔ جس نے بھی دنیا میں شرک کیا اس کی مغفرت ہرگز نہیں ہو سکتی، اور باقی گناہوں کی مغفرت پروردگار عالم قیامت کے دن جو ہے وہ فرما دے۔ اور انبیاء کرام کا جو سلسلہ دنیا میں جاری ہوا، سارے انبیاء کرام کی دعوت یہی تھی کہ بندوں کو اور انسانوں کو اس بات کی دعوت دی جائے کہ ہمارا معبود اور ہمارا مسجود صرف پروردگار عالم ہے۔ انسانی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے سارے انبیاء کرام جو ہے وہ جلوہ گر ہوئے، اور سب کا مقصد بعثت یہی تھا کہ انسانوں کو اللہ کی معرفت عطا کی جائے تاکہ وہ شرک سے بچ جائیں اور اللہ کی بندگی کریں۔ ایک خدا، ایک معبود جو ہماری بندگی اور ہمارے سجدوں کا مستحق ہے، صرف اسی کی بارگاہ میں جو ہے وہ سجدہ کریں۔ لیکن آج اسی مسئلے میں افراط اور تفریط سے جو ہے وہ کام لیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں میں بڑی غلط فہمیاں ہیں، وہ باتیں جو شرک نہیں ہیں اسے بھی شرک کے خانے میں زبردستی جو ہے وہ رکھا جا رہا ہے، اور
सेहरा बांधना, इसे भी जो है वो शिर्क करार कर दिया गया। मैं आज तक न समझ सका कि सेहरा बांधने में कौन सी शिर्क की इल्लत है, सेहरा बांधना क्यों शिर्क हो गया। इस तरह से बेशुमार जो है वो उमूर को माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन शिर्क करार दिया जा रहा है। आज हम कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी चीज़ शिर्क है और कौन सी नहीं है। शिर्क की तारीफ क्या है, तौहीद की तारीफ क्या है। अजीज़ान गिरामी, शिर्क अल्लाह की ज़ात और अल्लाह की सिफात में किसी को जो है वो शामिल करना, किसी को शरीक करना, ये शिर्क है। और इसकी ज़िद है तौहीद। अगर आपको शिर्क समझ में आ गया तो तौहीद क्या है वो समझ में आ जाएगी, और अगर तौहीद समझ में आ गई कि तौहीद क्या है तो शिर्क भी समझ में आ जाएगा। दोनों एक दूसरे की ज़िद है। तो तौहीद की 3 किस्में की गई हैं, तौहीद रुबूबियत, तौहीद उलूहियत और तौहीद सिफात। यानी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के सिलसिले में और सिफात के सिलसिले में एक मोमिन का अकीदा ये होना चाहिए कि ना उसकी ज़ात में कोई शख्स शामिल है, कोई शामिल है, शरीक है, और ना उसकी सिफात में कोई शरीक है। ज़ात में शरीक होने से ये मुराद है कि अल्लाह, मैं पहले आपको ये बता दूं कि ज़ात और सिफात क्या है। आपका जिस्म है, बॉडी है, ये आपकी ज़ात है, और आपके जिस्म में बेशुमार खुसूसियात हैं। आप देखने की सलाहियत रखते हैं, आप सुनने की सलाहियत रखते हैं, आप बोलने की सलाहियत रखते हैं, चलने की सलाहियत रखते हैं, गिरफ्त करने की सलाहियत रखते हैं, जिंदा हैं। ये सारी चीज़ें आपकी जो है वो सिफत है, सिफत की जमा है सिफात। लेकिन इस मिसाल को मिन कुल्लिल वजूह अल्लाह की ज़ात पर मुंतबिक नहीं किया जाएगा। अल्लाह की ज़ात, उसका ज़ाती नाम है अल्लाह, और उसके बाद रहमान, रहीम, रऊफ, हई, कादिर, जो 99 अल्लाह तबारक व तआला के अस्मा हैं, नाम हैं, ये सब अल्लाह तबारक व तआला की सिफात हैं कि वो सुनने वाला है, वो इल्म वाला है, वो देखने वाला है, वो जिंदा है, हई है, वो कादिर है। ये सारी अल्लाह की जो है वो सिफात है। तो अल्लाह की ज़ात में भी कोई शामिल नहीं है। किसी को आप अगर शरीक करेंगे तो ये शिर्क हो जाएगा, और वही अल्लाह की बारगाह का नाकाबिले मुआफ़ी जो है वो जुर्म। तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात में शरीक करना, यानी ये कहना, अगर किसी ने माज़अल्लाह ये समझा कि जैसा अल्लाह है वैसे ही दूसरा एक और भी अल्लाह है, ये अल्लाह की ज़ात में शरीक करना है। या जिस तरह से माबूद की हैसियत से अल्लाह इस बात का मुस्तहिक है कि उसकी इबादत की जाए, किसी और को भी आपने अगर माबूद समझा तो ये शिर्क होगा। इसी तरह से अल्लाह की ना अल्लाह का कोई बाप है, ना माँ है, ना दादा है, ना दादी है। इसी तरह से जो नीचे की नस्ल होती है कि ना अल्लाह का कोई बेटा है, ना कोई बेटी है, न कोई पोता है, न कोई पोती है, न उसकी बीवी है, वो इन तमाम रिश्तों से पाक है। अल्लाह के बारे में ये एतकाद रखना एक मुसलमान के ईमान के लिए लाजमी है, शर्त है कि अल्लाह का कोई रिश्ता नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम रिश्तों से पाक है। न उसका बाप है, न माँ है, न बेटा है, न बेटी है, न बीवी है। तो अल्लाह की ज़ात के सिलसिले में तो इतना ज़्यादा इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन इख्तिलाफ हो जाता है सिफात के सिलसिले में कि अल्लाह की सिफत, जितनी भी अल्लाह की सिफत है, मिसाल के तौर पर अल्लाह समी है, सुनने वाला, अल्लाह बसीर है, देखने वाला, अल्लाह खबीर है, खबर रखने वाला, अल्लाह अलीम है, इल्म वाला, अल्लाह कादिर है, कुदरत वाला। ये अल्लाह तबारक व तआला की सिफात है। अल्लाह हई है, जिंदा। तो जैसी अल्लाह की सिफत है वैसी किसी मखलूक के लिए तस्लीम करना ये भी शिर्क है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की सिफत आप देखेंगे
یا میں نے ابھی کہا سمیع اور بصیر، تو آپ کے دماغ میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ اگر اللہ سمیع ہے اور سمیع کا یہ معنی ہے کہ وہ سننے والا ہے، بصیر ہے یعنی دیکھنے والا، تو ہم بھی سمیع ہیں، ہم بھی بصیر ہیں، تو یہاں شرک کیوں نہیں ہوا؟ تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ایسی بے شمار صفات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، لیکن وہ بندوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے، لیکن پھر بھی شرک اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کی جو صفات ہے اس کی کچھ خصوصیات ہے۔ یہ بات آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، اللہ تعالیٰ کی جتنی صفت ہے وہ سب اس کی ذاتی صفت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی صفات ہے۔ کسی نے اللہ کو عطا نہیں فرمائی، یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، بہت توجہ کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ سماعت فرمانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات سب اس کی ذاتی ہے، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نے اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز عطا کی، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ کی ذات، اس کی ساری صفات، پروردگار عالم کی ساری صفات اس کی ذاتی ہے، کسی نے عطا نہیں کی۔ اللہ کی صفت کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے، کیا ہے؟ اللہ کی ذات ذاتی صفات جو ہے وہ ذاتی ہے، کسی نے عطا نہیں کی ہے، وہ خود اس کا مالک ہے۔ اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کی صفت ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے۔ اور دوسری، اللہ کی صفات ابدی ہیں، ہمیشہ رہیں گی، ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ اور چوتھی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ غیر مخلوق ہے اللہ کی صفت، اللہ کی ساری صفت غیر مخلوق ہے، مخلوق نہیں ہے، اللہ خود خالق ہے اور اس کی ساری صفات بھی غیر مخلوق ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ نے کسی کو مخلوق مان لیا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ فنا ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی ذات کبھی فنا نہیں ہو سکتی، فنا سے اس کی ذات جو ہے وہ پاک ہے، منزہ ہے، ہر چیز فنا ہو جائے گی، کائنات کی ہر شے فنا ہو جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو صفات جو ہے وہ کبھی فنا نہیں ہوگی، نہ اس کی ذات فنا ہوگی نہ صفات فنا ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو خصوصیت ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ صفات ذاتی ہے، اس کی پرسنل ہے، کسی نے اسے عطا نہیں کی۔ دوسری خصوصیت یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ صفات جو ہے وہ ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، ابدی ہے یعنی ہمیشہ رہے گی، غیر مخلوق ہے یعنی اسے کبھی فنا نہیں ہو سکتی، فنا جو ہے وہ اس کے لیے ناممکن ہے، محال ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی صفات ہے اس کی خصوصیت یہی ہے کہ وہ ذاتی ہے، ازلی ہے، ابدی ہے اور غیر مخلوق ہے۔ انسانوں کے اندر بھی یہ ساری صفات جو ہے وہ پائی جا سکتی ہے، بلکہ پائی جاتی ہے، قرآن و سنت سے یہ بات جو ہے وہ ثابت ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ سمیع ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا کہ ہم نے انسان کو بھی سمیع بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ بصیر ہے، دیکھنے والا، تو پروردگار عالم نے انسان کے بارے میں بھی فرمایا کہ ہم نے انسان کو سمیع بھی بنایا اور بصیر بھی بنایا۔ اللہ حی ہے، زندہ، ہم بھی حی ہیں، تو کیا معاذ اللہ رب العالمین یہ شرک ہو گیا کہ جو صفت اللہ کی تھی بندے کے لیے ہم نے مان لی؟ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، اللہ کی کوئی بھی صفت اگر بندے کے اندر تسلیم کی جائے تو اس کے ساتھ عقیدہ یہی ہوگا کہ بندے کی یہ صفت ذاتی نہیں ہے، اللہ کی صفت ذاتی ہے، بندے کی ذاتی نہیں ہے۔ بندے کی صفت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہے، عطائی ہے۔ جب یہ فرق آپ نے کر دیا تو اب یہاں شرک کا شائبہ بھی نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں کیا جا سکتا، شرک کا جو ہے وہ کوئی شک بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کی تمام صفت جو ہے وہ ذاتی ہے، اور بندے کے اندر اگر کوئی صفت ہے تو وہ اللہ کی عطائی ہے، اللہ نے عطا کی ہے۔
دوسری بات اللہ کی صفت، اس کی ایک خصوصیت یہ کہ اللہ کی صفت جو ہے وہ ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہماری کوئی صفت ہمیشہ سے نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ سمیع بصیر اگر آپ ہیں تو یہ سننے کی صفت اور یہ دیکھنے کی صفت اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، اور کب سے ہیں آپ کے اندر؟ یہ جب آپ پیدا ہوئے اس وقت سے آپ کے اندر یہ صفت ہے، اور جب آپ کے اوپر موت طاری ہو جائے گی تو آپ کی یہ صفت جو ہے وہ فنا ہو جائے گی۔ لیکن اللہ کی صفت کا فنا نہیں ہوگا۔ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر اللہ نے غیب کا علم عطا فرمایا ہے، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام حاضر و ناظر ہیں، تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، ہمارا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صفت ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے، اللہ کی عطا کی ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت اللہ کی صفت کی طرح ہمیشہ سے نہیں ہے۔ جب پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو بھی خصوصیات حضور کو عطا فرمائی اس وقت عطا فرمائی۔ اللہ کی صفت کی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت ہمیشہ سے نہیں ہے۔ اور ہمارا عقیدہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات فنا ہو سکتی ہے، اس لیے کہ حضور مخلوق ہیں، اللہ کی صفت کبھی فنا نہیں ہو سکتی۔ اس فرق کے ساتھ، اس قاعدے کے ساتھ، اللہ کی کوئی صفت اگر آپ مخلوق کے اندر، بندے کے اندر ثابت کرتے ہیں تو یہ ہرگز شرک نہیں ہوگا، اور اسی بات کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوتا ہے اور لوگ افراط و تفرید کا شکار ہوتے ہیں اور مسلمانوں میں انتشار اور اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ تو اس قاعدے کو آپ کو تسلیم کرنا ہوگا۔ یہ قاعدہ کسی کا خود ساختہ قاعدہ نہیں ہے، بے شمار قرآن کی آیتوں سے، بے شمار حدیثوں سے یہ قاعدہ جو ہے وہ ثابت ہے، آپ کو ماننا ہوگا۔ تو فرق آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ اللہ کی صفت، پہلی صفت میں نے بتایا کہ ذاتی ہے۔ کیا ہے؟ بولیے، زور سے بولیے۔ اللہ کی صفت جو ہے وہ ازلی ہے۔ ازلی ہے یعنی ہمیشہ سے ہے۔ ازلی کا معنی اللہ کی صفت ابدی ہے، ہمیشہ رہے گی، کبھی فنا نہیں ہوگی، ہمیشہ رہے گی۔ اور اللہ کی صفت غیر مخلوق ہے، یعنی وہ مخلوق نہیں ہے، جو مخلوق ہوگی وہ فنا ہو جائے گی۔ جب قیامت قائم ہوگی تو سور پھونکیں گے اسرافیل علیہ السلام، دنیا فنا ہو جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی، جبرائیل بھی فنا ہو جائیں گے، اسرائیل بھی فنا ہو جائیں گے، سارے فرشتے فنا ہو جائیں گے، صرف حضرت اسرافیل بچیں گے۔ پروردگار عالم فرمائے گا کہ اے اسرافیل اب کون بچا؟ وہ کہیں گے کہ ساری کائنات کو میں نے فنا کر دیا، سب فنا ہو گئے، اب صرف میں بچا ہوں۔ پروردگار عالم فرمائے گا مت، تو بھی مر جا۔ اسرافیل پر بھی موت طاری ہو جائے گی اور صرف تنہا پروردگار عالم کی ذات ہوگی، ہر شے فنا ہو جائے گی اس وقت۔ تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات کے سلسلے میں یہ قاعدہ جو میں نے بیان کیا یہ قرآنی قاعدہ ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس کو تسلیم نہیں کرتا، مثال کے طور پر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے غیب عطا فرمایا ہے، ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ جتنا علم اللہ نے عطا فرمایا اتنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم محدود ہے۔ ما کانا وما یکون، جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے، اور اللہ کا علم لا محدود ہے، لا متناہی ہے۔ تو یہ فرق ہو گیا یا نہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے غیب اگر آپ تسلیم کرتے ہیں تو آپ کو بتانا ہوگا کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے۔ کیا جس طرح سے اللہ کا غیب ذاتی ہے اس طرح سے حضور کا بھی ذاتی ہے؟ ایک ذرے کا علم بھی اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی نے ذاتی کہہ دیا تو مشرک ہو جائے گا۔ ہم اگر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے غیب عطا فرمایا ہے تو ہمارا عقیدہ یہی کہ حضور کا علم غیب عطائی ہے، اللہ نے عطا کیا ہے تو ہے۔ اللہ تو کسی کا محتاج نہیں تھا علم میں، نہ ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے محتاج ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم فنا ہو سکتا ہے، اللہ کا علم فنا نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم ہمیشہ سے نہیں ہے، جب اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا اس وقت سے ہے،
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم فنا ہو سکتا ہے، اللہ کی طرح ایسا نہیں ہے کہ فنا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے علم کے سلسلے میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ وہ فنا نہیں ہو سکتا، لیکن حضور کے لیے، حضور کے علم کے لیے خصوصیت نہیں ہے۔ یا استعانت، کہ کسی کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کر سکتا ہے، تو آپ کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ یہی جو قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ کوئی بھی شخصیت ہو، کوئی بھی ذات ہو، انبیاء کرام کی، اولیاء اعظام کی، وہ اگر ہماری مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں تو اللہ کی عطا سے رکھتے ہیں۔ وہ طاقت، وہ قوت اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس لیے ان کے اندر ہے۔ میرے عزیزوں، یہ ایسا قاعدہ ہے کہ اس قاعدے کی بنیاد پر آپ تمام مسائل کو حل کرتے چلے جائیں، اسی قاعدے کو ہر جگہ جاری کر دیں، بات بالکل واضح ہوتی چلی جائے گی اور مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ کوئی اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ وہ حاضر و ناظر ہیں، تو اس کا عقیدہ یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ صفت اللہ نے عطا فرمائی ہے، حضور کی ذاتی نہیں ہے۔ تو ذاتی اور عطائی، ازلی غیر ازلی، ابدی غیر ابدی، مخلوق غیر مخلوق، یہ فرق جہاں بھی آپ نے جو ہے وہ کر دیا، بس یوں سمجھ لیجئے کہ شرک ختم ہو گیا۔ اب شرک کا حکم لگانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب بھی اگر کوئی شرک کا حکم لگاتا ہے تو زیادتی کرتا ہے، وہ ظلم کرتا ہے۔ بے شک شرک، جس کے بارے میں پروردگار عالم نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک بہت بڑا گناہ ہے، ایک عظیم گناہ ہے، اور قیامت کے دن پروردگار عالم تمام جرائم کو معاف کر دے گا، ہر جرم کے مرتکب کو معاف فرما دے گا، لیکن شرک کرنے والے کو پروردگار عالم کبھی معاف نہیں کرے گا۔ لیکن ہمارا کوئی بھی عقیدہ شرک نہیں ہے، الحمدللہ۔ ہمارا ہر عقیدہ اسی قاعدے کی بنیاد پر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اگر ہم علم غیب کا عقیدہ رکھتے ہیں تو اسی تفصیل کے ساتھ ہے، حاضر و ناظر مانتے ہیں تو اسی تفصیل کے ساتھ ہے، مدد کرنے کی طاقت ہے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں تو یہ بھی اسی قاعدے کی بنیاد پر ہے۔ اب اگر آپ یہ قاعدہ تسلیم نہیں کرتے تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، یہی الزام لگایا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا، علم غیب اللہ کی صفت ہے، آپ مخلوق میں ثابت کر رہے ہیں، حضور کے اندر تسلیم کر رہے ہیں، تو یہ شرک ہو گیا۔ تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، ہرگز شرک نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ قرآن کو نہیں سمجھتے، جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ حدیثوں کا مطالعہ انہوں نے نہیں کیا ہے، ان کا علم ناقص ہے، بصیرت کی نگاہ سے اگر قرآن اور سنت کا وہ مطالعہ کریں تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، اس حقیقت کو وہ پا لیں گے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ لیکن مسلم معاشرے میں شرک کے فتوے کثرت کے ساتھ دیے جا رہے ہیں۔ وجہ یہی بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، اور آپ لوگ جو ہے وہ بزرگان دین کو، غریب نواز کو، غوث پاک کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مستعان سمجھتے ہیں کہ وہ مدد کر سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، قاعدہ وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ یہ تمام صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بھی عطا فرمائی ہیں۔ جب عطائی اور ذاتی کا فرق آپ نے کر دیا تو شرک نہیں ہوگا۔ ہاں، پھر کوئی یہ پروف مانگ سکتا ہے آپ سے، کوئی اس دلیل کا مطالبہ کر سکتا ہے کہ ٹھیک ہے شرک تو نہیں ہے، اس لیے کہ آپ جو ہے وہ ذاتی نہیں مانتے، عطائی اور ذاتی کبھی برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ شرک کا مطلب برابری ہے۔ جب ہم نے اللہ کے علم کو ذاتی اور رسول اللہ کے علم کو عطائی مانا تو برابری ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ لیکن کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یا انبیاء کرام کو علم غیب عطا بھی فرمایا ہے؟ یہ اس دلیل کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو غیب کا علم بھی عطا فرمایا، شہید بھی بنایا، حاضر و ناظر اور گواہ، اور مدد کی طاقت بھی عطا فرمائی، غنی کر دینے کی طاقت عطا فرمائی، زمین کے خزانوں کا مالک بنا دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ جسے چاہیں جو چاہیں عطا کریں۔ اور ضمناً آج یہ بات جو ہے وہ دوران بیان آئے گی، لیکن سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں
کہ جو لوگ ان امور میں صرف اس بنیاد پر جو ہے وہ شرک کا حکم لگا دیتے ہیں کہ یہ صفت اللہ کی تھی، غیب کی صفت اللہ کی تھی، مدد کرنا اللہ کی صفت ہے، تو صرف صفت کا اشتراک، سیم صفت بیان کر دینا اگر یہی مشرک ہونے کے لیے کافی ہے تو پھر قرآن عظیم کی بے شمار آیتوں کا آپ کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ بے شمار صفتیں قرآن میں بیان کی گئی ہے، وہی صفت اللہ کی بیان کی گئی، وہی صفت جو ہے وہ مخلوق کے لیے بیان کی گئی۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں پروردگار عالم فرماتا ہے اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ سمیع اور بصیر ہے۔ سمیع یعنی سننے والا اور بصیر یعنی دیکھنے والا۔ قرآن کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ صفت بیان کی گئی ہے، سمیع اور بصیر۔ سورہ نساء آیت نمبر 58 پروردگار عالم فرماتا ہے ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والا، سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہاں بھی سمیع اور بصیر یہ دونوں صفت اللہ کے لیے بیان کی گئی ہے، لیکن سورہ دہر کی آیت نمبر 2 میں پروردگار عالم نے یہی صفت انسانوں کے لیے بیان کی، فرماتا ہے فَجْعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، پس ہم نے اسے سمیع اور بصیر بنایا، سننے والا اور دیکھنے والا۔ تو اللہ بھی سمیع ہے، بندہ بھی سمیع ہے، اللہ بھی بصیر ہے، بندہ بھی بصیر ہے۔ قرآن کی دونوں آیتیں ہیں۔ یہ کیا شرک ہو گیا؟ آپ مشرک ہو گئے؟ پوچھئے آپ لوگوں سے کہ اگر صفت کا اشتراک، سیم صفت جو ہے وہ ثابت کر دینا ہی مشرک ہونے کے لیے، دائمی جہنمی ہونے کے لیے کافی ہے، تو پھر قرآن کی اس آیت کا کیا جواب ہے؟ اس کے بعد رؤوف اللہ کی صفت ہے یا نہیں؟ رحیم اللہ کی صفت ہے یا نہیں؟ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 143 پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ انسانوں کے لیے رؤوف اور رحیم ہے۔ یہاں پھر دو صفت اللہ کے لیے بیان کی گئی، رؤوف اور رحیم۔ سورہ حج میں پروردگار عالم نے پھر فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یہاں پہ بھی یہ دونوں صفت پروردگار عالم نے جو ہے وہ اپنے لیے بیان فرمائی ہے، انسانوں کے لیے جو ہے وہ رؤوف ہے اور رحیم ہے۔ لیکن سورہ توبہ آیت نمبر 128 یہی دو صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بیان فرمائی۔ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ سورہ توبہ کی آیت ہے سبحان اللہ کہ یہ نبی پیغمبر تمہارے لیے بڑے رؤوف اور رحیم ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو کیا شرک ہو گیا؟ قرآن عظیم کی دو آیتیں ہم نے پڑھی، دونوں میں جو ہے یہ رؤوف اور رحیم یہ دونوں صفت اللہ کے لیے بیان کی گئی، لیکن یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے کہ یہ رؤوف ہے اور یہ رحیم ہے۔ عبد الرحیم اللہ کا بندہ، آپ عبد کے ساتھ ہی کہتے ہیں نا، لیکن یہاں دونوں صفت جو ہے وہ بیان کی گئی۔ کیوں شرک کیوں نہیں ہوا؟ اسی لیے کہ کیا آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ اگر سمیع اور بصیر ہیں تو اللہ کی طرح آپ سمیع اور بصیر ہیں؟ بتائیے آپ کا عقیدہ یہ ہے؟ نہیں، آپ اگر سمیع ہیں، آپ اگر بصیر ہیں تو اللہ کی طرح سمیع اور بصیر نہیں ہے۔ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ اس کی ساری صفات اس کی ذاتی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، کبھی فنا نہیں ہو سکتی۔ اور آپ کی یہ صفت آپ تو محتاج ہے، اللہ نے دی ہے سمیع سماعت کی قوت، بصارت تو آپ دیکھ رہے ہیں، اندھا بھی پیدا کر سکتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ، نہ آپ سمیع ہوتے دیکھنے والے سننے والے، نہ بصیر ہوتے دیکھنے والے، دونوں چیزوں سے آپ جو ہے وہ محروم ہو سکتے تھے۔ تو بتائیے یہ ساری صفت اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیان کی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے بندوں کے لیے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی بیان فرمائی، تو کیا شرک ہو گیا؟ اس کے بعد رب کون ہے؟ رب بتائیے رب کون ہے؟ عزیزان گرامی، آپ قرآن عظیم جیسے ہی شروع کرتے ہیں تو پہلی ہی آیت پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو رب ہے پالنے والا تمام جہانوں کا۔ تمام جہانوں کا رب کون ہے؟ پروردگار عالم۔ لیکن میرے عزیزوں اور میرے دوستوں،
رب جو ہے وہ اللہ ہے، لیکن یہی لفظ بادشاہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور قرآن میں جو ہے وہ جگہ جگہ استعمال کیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اسے جو ہے وہ استعمال کیا اللہ کے لیے نہیں، اپنے بادشاہ کے لیے۔ جب جیل میں، قید خانے میں حضرت یوسف قید کر دیے گئے تو پروردگار عالم نے آپ کو علم التاویل عطا فرمایا تھا، خواب کی تعبیر کا علم۔ تو لوگ آپ کے پاس آتے اور آپ دیکھا ہوا خواب بیان کرتے، آپ اس کی جو ہے وہ تعبیر بیان کرتے۔ دو لوگوں نے آ کر اپنا اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا، دوسرے نے اپنا خواب بیان کیا۔ تو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے خواب کی جو ہے وہ تعبیر بتائی، اور تعبیر بتانے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کے بارے میں فرمایا کہ تم اپنے رب سے میرا ذکر کرنا۔ کس سے؟ اپنے رب سے میرا ذکر کرنا کہ میں قید خانے میں ہوں۔ رب سے کیا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہے تھے؟ نہیں، ان کی ہونے والی تھی رہائی، ان دونوں افراد کی رہائی ہونے والی تھی، اور ایک سولی پہ چڑھایا جانے والا تھا، اور ایک کے بارے میں فرمایا کہ تو اپنے رب کو شراب پلائے گا۔ کیا فرمایا؟ تو اپنے رب کو شراب پلائے گا۔ تو دونوں کے بارے میں قرآن عظیم نے جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا۔ سورہ یوسف، حضرت یوسف کا قول، یا صاحبی السجن اما احدکم فیسقی ربہ خمرا، اے دونوں صاحبو جیل کے، تم میں سے ایک فیسقی ربہ خمرا، اپنے رب کو شراب پلائے گا۔ یہاں لفظ رب بادشاہ کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تو جو ہے وہ میرا ذکر کرنا اپنے رب کے پاس، بادشاہ کے پاس۔ تو حضرت یوسف نے تو لفظ رب بادشاہ کے لیے استعمال کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس واقعے کا جب ذکر کیا تو یہی لفظ جو ہے وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی استعمال فرمایا، اور فرمایا کہ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، کہ شیطان نے اس شخص کو بھلا دیا کہ وہ اپنے رب کے پاس اس یوسف کا ذکر کرے۔ تو یہاں پروردگار عالم نے پھر بادشاہ کے لیے رب کا لفظ استعمال کیا، تو کیا شرک ہو گیا؟ اس کے بعد حضرت یوسف نے بادشاہ مصر کے بارے میں فرمایا، عزیز کے بارے میں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا انہو ربی احسن مثوایا، کہ بے شک وہ میرا رب ہے، احسن مثوایا، اس نے مجھے بہت اچھے سے رکھا۔ جب حضرت یوسف رہا ہو گئے تو بادشاہ نے جو ہے وہ اپنا مقرب بنا لیا، اپنے خزانے کا مالک بنا دیا۔ آپ نے خود فرمایا تھا، آگے آیت آئے گی، دلیل آئے گی، آپ نے فرمایا کہ تو مجھے جو ہے وہ اپنے خزانے کے اوپر جو ہے وہ نگہبان بنا دے، میں حفیظ بھی ہوں، حفاظت کرنے والا، اور علیم بھی ہوں، علم والا۔ آیت جو ہے وہ آگے آئے گی، تذکرہ آگے آئے گا، لیکن یہاں پہ حضرت یوسف فرما رہے ہیں انہو ربی، بے شک وہ میرا رب ہے، احسن مثوایا۔ یہاں لفظ رب اللہ کے لیے استعمال کیا گیا، اور پھر دوسری جگہ اس مقام پر جو ہے وہ بادشاہ کے لیے استعمال کیا گیا۔ تو ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی صفت ہے، کیا یہاں شرک ہو گیا؟ بتائیے، شرک ہو گیا؟ نہیں، تعویل وہی کی جائے گی جو میں نے آپ کو بتائی، کہ یہاں مجازی معنی میں استعمال کیا گیا ہے، حقیقی معنی میں نہیں استعمال کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کی صفت بیان کی گئی، آیت الکرسی آپ پڑھتے ہیں، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ پھر یہاں دو صفتوں کا ذکر ہے کہ اللہ حی ہے اور اللہ قیوم ہے۔ حی ہے یعنی زندہ، آپ بھی زندہ ہیں یا نہیں؟ آپ بھی حی ہیں یا نہیں؟ اللہ بھی حی ہے، آپ بھی حی ہیں، اللہ بھی زندہ ہے، آپ بھی زندہ ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، یہاں پہ بھی شرک اسی لیے نہیں ہوا کہ وہی تعویل، وہی قاعدہ بیان کیا جائے گا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ سورہ آل عمران میں پروردگار عالم نے پھر فرمایا وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، کہ پروردگار عالم نکالتا ہے حی سے میت کو، زندے سے مردے کو، وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردے سے زندے کو، میت سے حی کو نکالتا ہے۔
تو حی تو اللہ ہے، اور پھر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ وہ حی کو نکالتا ہے جو ہے مردے سے، اور حی سے جو ہے وہ زندے کو بھی، مردے کو بھی نکالتا ہے، مردے سے حی کو بھی نکالتا ہے۔ تو یہاں لفظ حی یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے لیے استعمال کی ہے۔ تو بتائیے کیا شرک ہو گیا؟ اس کے بعد مولا، کون ہے تمہارا مولا بتاؤ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے نا۔ آپ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں تلاوت کرتے ہیں، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، کہ تو مولا ہے ہمارا، فانصرنا ہمیں مدد عطا فرما، علی القوم الکافرین، کافروں کے اوپر۔ مولا ہونے کی صفت یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے بیان فرمائی ہے۔ مولا کون ہے؟ اللہ۔ لیکن آپ اپنی مسجد کے امام کو مولانا کہتے ہیں یا نہیں؟ بولیے۔ مولا اور نا جو ہے یہ جمع متکلم، نا، مولانا یعنی ہمارا مولا، مضاف مضاف الیہ ہے، مولا مضاف، نا مضاف الیہ، مولانا ہمارا مولا۔ تو یہاں تو آپ نے قرآن میں اللہ کو مولا کہا، پھر اس کے بعد آپ اپنے ہر مولوی کو جو ہے، جو لوگ شرک کے فتوے لگاتے ہیں، کیا وہ اپنے مولویوں کو، اپنے جو ہے وہ ظلم لوگوں کو مولانا نہیں کہتے؟ تو مولانا تو ہمارا اللہ ہے۔ آپ قرآن پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ کی ذات کو مولا کہتے ہیں اور پھر اس سے مدد مانگتے ہیں، لیکن آپ ہر مولوی کو جو ہے وہ مولا کہتے ہیں۔ تو کیا یہ شرک ہو گیا؟ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا انا مولا من لا مولا لہو، ابو داؤد کی روایت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں مولا ہوں جس کا کوئی مولا نہ ہو۔ یہ ابو داؤد کتاب الفرائض حدیث نمبر 2900، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انا مولا من لا مولا لہو، جس کا کوئی مولا نہ ہو اس کا میں مولا ہوں۔ اس کے بعد صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو مولا نہیں کہا، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی بارے میں فرمایا۔ ترمذی کتاب المناقب حدیث نمبر 3733 حدیث ہے، من کنت مولا فعلی مولا، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں جو ہے وہ قرآن عظیم میں آپ نے پڑھا کہ اللہ مولا ہے، اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں جس کا کوئی مولا نہ ہو اس کا میں مولا ہوں۔ پھر اس کے بعد اس عقیدے میں اتنا توسع فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے کتاب المناقب کی۔ تو بتائیے کیا شرک ہو گیا؟ اس کے بعد نیکسٹ، یدبر الامر، مدبر الامر، کائنات میں تدبیر کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے یا نہیں؟ کائنات میں تدبیر کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، سورہ یونس میں ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، ان ربکم، بے شک تمہارا رب وہ ہے، خلق السماوات والارض، جس نے زمین اور آسمان کو بنایا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں زمین اور آسمان کو بنانے کا تذکرہ، ثم استوى علی العرش، پھر اس کے بعد اپنی شان کے مطابق عرش پر قائم ہو گیا۔ یدبر الامر، کائنات میں تدبیر فرماتا ہے، وہ کائنات میں تدبیر فرماتا ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد یہی صفت پروردگار عالم نے سورہ نازعات میں فرشتوں کے لیے بیان کر دی۔ یہاں مدبر الامر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور سورہ نازعات میں پروردگار عالم نے یہی صفت جو ہے وہ فرشتوں کے لیے بیان کی۔ پروردگار عالم فرماتا ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، قسم ان کی کہ سختی سے جان کھینچیں، فرشتوں کی قسم کھائی جا رہی ہے، ان کے کام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ قسم ان کی جو سختی سے جان کھینچیں اور نرمی سے بند کھولیں اور آسانی سے پیریں، پھر آگے بڑھ کر جلد پہنچیں، پھر کام کی تدبیر کریں، فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، کام کی تدبیر کریں۔ یہاں مدبر الامر پروردگار عالم فرشتوں کو کہہ رہا ہے۔ میں بہت شارٹ میں جو ہے وہ ساری صفات جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں،
کہ یہاں شرک کیوں نہیں ہوا؟ مدبر الامر تو اللہ تبارک و تعالی ہے، لیکن یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ فرشتے بھی جو ہے وہ کام کی تدبیر کرنے والے ہیں میرے عزیزوں اور میرے دوستوں۔ اس کے بعد منعم، انعام کرنے والا کون ہے بتاؤ؟ منعم، انعام کرنے والا اللہ۔ آپ قرآن عظیم پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ انعمت، تو انعام کرتا ہے۔ منعم کون ہے؟ انعام کرنے والا اللہ۔ فقہا فرماتے ہیں اگر کسی نے یہاں پہ انعمتو، میں انعام کرتا ہوں، یہ پڑھ دیا، کفر ہو جائے گا۔ انعمتا، یہاں انعمتا کی جگہ انعمتو کوئی پڑھ دیا، واحد متکلم کا صیغہ استعمال کر لے، انعمتو پڑھ کہہ دے، میں انعام کرتا ہوں، تو یہ کفر ہو جائے گا۔ لیکن میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، منعم یعنی انعام کرنے والا یہ اللہ کی ذات ہے۔ آپ کو جو کچھ ملا کس نے عطا کیا؟ اللہ نے۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، سورہ احزاب میں آیت نمبر 37 پروردگار عالم فرماتا ہے کہ انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، اللہ نے اس کے اوپر انعام فرمایا، انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، اللہ نے اس کے اوپر انعام کیا اور اے محبوب تم نے اس کے اوپر انعام کیا۔ حضور علیہ السلام کے لیے صفت بیان کی گئی کہ اللہ نے جو ہے وہ انعام کیا، وانعمت علیہ، اور تو نے انعام کیا، حضور علیہ السلام کی طرف نسبت کی گئی ہے، یعنی منعم اللہ کو بھی قرار دیا گیا اور حضور علیہ السلام کو بھی۔ تو کیا یہ شرک ہو گیا؟ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، اس کے بعد اس طرح کی بہت ساری جو ہے وہ صفات ہے جو اللہ کے لیے بھی بیان کی گئی ہے اور مخلوق کے لیے بھی جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ قوی، قوی کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی، پروردگار عالم قوی ہے۔ یہ وہ صفت ہے کہ اکثر لوگوں کو اس کا علم ہوتا ہے، نماز کے بعد سلام پھرنے کے بعد آپ پیشانی پر اپنے ہاتھوں کو، انگلیوں کو رکھ کے پڑھتے ہیں یا قوی ہو، جس سے دماغ جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، تیز ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی آیت نمبر 19 سورہ شورى آیت نمبر 19 میں پروردگار عالم فرماتا ہے وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ۔ یہاں پہ قوی اور عزیز یہ دونوں صفت اللہ کی بیان کی گئی کہ وہ قوی ہیں، اور اس کے بعد فرماتا ہے کہ عزیز ہے۔ لیکن اس کے بعد یہی صفت سورہ نمل آیت نمبر 39 اس میں جو ہے وہ اس جن کے لیے بیان کی گئی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی تھا، خادم تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے کہا اپنے درباریوں سے کہ کون ہے تم میں؟ فرمایا یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین۔ بلقیس کو دعوت دیا آپ نے اسلام قبول کرنے کی، اپنا دین قبول کرنے کے لیے۔ اس کے بعد بلقیس جو ہے وہ چل دی اپنے وطن سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ اس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ اس کا تخت جو ہے وہ میرے پاس آ جائے۔ تو آپ نے اپنے درباریوں سے فرمایا آپ کی سلطنت انسانوں پر بھی تھی، جنوں پر بھی تھی، شجر و حجر پر بھی تھی، چرند و پرند پر بھی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت پوری کائنات پر تھی، سب آپ کے مطیع اور منقاد تھے، سب آپ کی اطاعت کرتے تھے۔ تو جن بھی تھے، جیسے ہی آپ نے فرمایا کہ کون ہے تم میں کہ جو اس کا تخت میرے پاس لے آئے، تو وہ ایک جن کھڑا ہوا۔ پہلے تو میں آپ کو تخت کے بارے میں بتا دوں، جس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ والوں کو کیسی قوت اور طاقت حاصل ہوتی ہے۔ بلقیس کا یہ تخت کوئی چھوٹا موٹا کرسی نما تخت نہ تھا، 30 فٹ لمبا، 30 فٹ چوڑا اور 40 فٹ اونچا یہ تخت تھا، ہیرے اور جواہرات سے مرصع تھا، اور یہ تخت 7 مکانوں کے اندر مقفل کر کے رکھا گیا تھا، 7 مکانوں میں لاک کر کے رکھا گیا تھا، اس کی حفاظت کے لیے، اس کی سیفٹی کے لیے۔ اور حضرت سلیمان اس ملک میں نہ تھے، دوسرے ملک میں تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ کون ہے تم میں
جو اس کے تخت کو اس کے آنے سے پہلے میری بارگاہ میں حاضر کر دے۔ تو اس وقت ایک جن تھا، قرآن بیان کرتا ہے اللہ والوں کو کیا طاقت عطا کی جاتی ہے، ولیوں کو کیسی طاقت عطا کی جاتی ہے، اس کا اندازہ جو ہے وہ اس آیت مبارکہ سے ہوتا ہے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ایک جن کھڑا ہوا اور اس نے کہا انا آتیک بہ، کہ وہ تخت میں لا دوں گا، میں حاضر کر دوں گا آپ کی خدمت میں، قبل ان تقوم من مقامک، اس سے پہلے کہ آپ اپنا دربار برخاست کریں میں لا دوں گا اسے۔ حضرت سلیمان نے کہا اچھا، اس کے بعد جو یہاں پہ صفت اس کی بیان کی گئی ہے، اس نے کہا وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور بے شک اس پر میں قوی بھی ہوں اور امین بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں۔ یہاں لفظ قوی اس جن نے اپنے لیے جو ہے وہ استعمال کیا، قوی تو پروردگار عالم ہے لیکن جن جو ہے وہ اپنے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اگر یہ شرک ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ اسے جو ہے وہ تنبیہ فرماتے کہ اللہ قوی ہے، تم نہیں، تم تو بڑے کمزور انسان ہو۔ بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیا جاتا ہے نا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک اور مختار نہیں ہے، معاذ اللہ۔ لیکن میرے عزیزوں اور میرے دوستو، یہاں یہ جن کہہ رہا ہے کہ اے سلیمان، تم اس تخت کی بات کر رہے ہو جو ایک دوسری کنٹری میں پڑا ہے، 7 مکفل دیواروں میں جو ہے موجود ہے، میں اسے آپ کا یہ دربار برخاست ہو، یہ مجلس ختم ہو، اس سے پہلے جو ہے وہ حاضر کر دوں گا۔ تو یہاں قوی کا لفظ جو ہے وہ اس نے اپنے لیے استعمال کیا اور قرآن عظیم نے بلا نکیر اسے جو ہے وہ نقل فرمایا۔ اس کے بعد میرے عزیزوں اور میرے دوستو ہوا کیا؟ وہ تخت کون لایا؟ جن نہیں لایا۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ نہیں، یہ تو بہت تاخیر سے تم لانے کی بات کر رہے ہو، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ تو پھر کون کھڑا ہوا؟ ایک انسان، ایک اللہ کا ولی، سبحان اللہ، حضرت سلیمان کا غلام۔ انسان کو طاقت زیادہ ہے یا جنوں کو؟ جن کو طاقت زیادہ ہے۔ پروردگار عالم نے جنوں کو طاقت عطا فرمائی کہ اپنی شکل بدل سکتے ہیں، آگ سے بنائے گئے ہیں، ایک آن میں سینکڑوں کلومیٹر کا سفر طے کر سکتے ہیں۔ وہ آپ کو نظر نہیں آتے، آپ کو دیکھ رہے ہیں، وہ اس وقت بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں جن۔ وہ چاہیں تو اسی وقت مکہ پہنچ جائیں، مدینہ پہنچ جائیں، کسی بھی ادر کنٹری میں چلے جائیں، یہ طاقت دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن یہاں ایک ولی کی طاقت کا مظاہرہ مقصود ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس جن سے نہیں کہا آپ نے، ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا، قال الذی عندہ علم من الکتاب، کہ اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ کیا کہا؟ جن نے جو ہے وہ ٹائم لیا تھا کتنا کہ آپ کی یہ مجلس برخاست ہوگی، اس سے پہلے لا دوں گا۔ اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ میں اسے حاضر کر دوں گا اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے۔ حضرت سلیمان کی پلک جھپکی اور وہ تخت وہاں سے حاضر کر دیا گیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مجاہد سنیت۔ زمین کے اندر روحانی طاقت سے، قوت سے اسے کھینچ کے، وہ جن تو جو ہے دربار برخاست ہونے تک کا ٹائم مانگ رہا تھا، اور وہ آصف بن برکھیہ تھے، حضرت سلیمان کے امتی تھے، حضرت سلیمان کے غلام تھے، ان کا کلمہ پڑھنے والے تھے، لیکن انہوں نے پروردگار عالم نے انہیں ایک ایسی طاقت عطا فرمائی تھی کہ انہوں نے پلک جھپکتے ہی اس تخت کو جو ہے وہ وہاں حاضر کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی۔ حضرت سلیمان نے دیکھا کہ واقعی وہ تخت حاضر ہو چکا، ان کی خدمت میں آ گیا، تو انہوں نے کہا هذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے کیا طاقت کا اندازہ نہیں ہوتا؟ یاد رکھو عقیدے کا یہ مسئلہ ہے کہ حضور علیہ السلام تمام نبیوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے اولا، سب سے افضل اور بزرگ ترین ذات ہیں، حضور کی ذات۔ بے شک بے شک۔ اور یہ بھی سن لو کہ حضور کی امت کے اولیاء تمام امتیوں کے، نبیوں کی امت کے اولیاء سے اعلیٰ اور افضل ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ جب حضرت سلیمان کی
امت کے اولیاء کا یہ حال تھا کہ وہ ایک دوسری کنٹری سے، ادر کنٹری سے اتنا بڑا تخت جس کے بارے میں مفسرین نے اس کا جو ہے وہ ایریا بیان کیا، اس کی جو ہے وہ حیت بیان کی کہ 30 فٹ لمبا، 30 فٹ چوڑا اور 40 فٹ اونچا تھا وہ تخت، دوسری کنٹری میں پڑا ہوا تھا اور اسے ایک آن میں جو ہے وہ یہاں کھینچ لیا۔ تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، بات تو چل رہی تھی قوی کی صفت اللہ کے لیے ہے، لیکن یہاں پہ جن نے استعمال کیا اور اس سے بڑا قوی کون نکلا؟ ایک اللہ کا ولی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہوں نے جن کو بھی چیلنج کر دیا اور جو ہے وہ اپنی روحانی قوت سے جو ہے وہ اس سے بھی پہلے حاضر کر دیا۔ اس کے بعد محی، زندہ کرنے والا، ممیت، مارنے والا کون ہے بتاؤ؟ اللہ، اللہ ہے۔ کون ہے؟ اللہ، کون تمہیں زندہ کرتا ہے بتاؤ؟ اللہ۔ کون تمہیں مارے گا؟ اللہ۔ ہاں، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی یہ صفت ہے۔ پروردگار عالم سورہ توبہ میں فرماتا ہے ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت، یحیی و یمیت، جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ یحیی و یمیت یہ جو ہے وہ مضارع کا صیغہ ہے اور فاعل ہے محیی اور ممیت، مارنے والا، جلانے والا۔ تو یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان کی گئی، لیکن اس کے بعد سورہ آل عمران میں یہی صفت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بیان کر دی گئی۔ سورہ آل عمران حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام فرماتے ہیں کئی چیزوں کا ذکر ہے اور ہر بات مسئلہ شرک کو واضح کر رہی ہے۔ کتنی طاقت دی ہے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو۔ سنو حضرت عیسیٰ، میں آپ کو جو ہے وہ پوری آیتیں جو ہے وہ سنا رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ کئی چیزوں کا ذکر ہے اس میں۔ یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام فرماتے ہیں انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، بنی اسرائیل کی طرف یہ فرماتا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے۔ کیا کرتے تھے حضرت عیسیٰ؟ انی اخلق لکم من الطین، میں جو ہے وہ مٹی سے جو ہے وہ پیدا کرتا ہوں۔ اخلقو کا لفظ ہے، خلقا یخلقو، خلق جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے، خلق کرنا، لیکن فرماتے ہیں انی اخلق لکم من الطین، میں جو ہے وہ مٹی سے ایک جو ہے وہ کہیت الطیر، پرندے کی شکل بناتا ہوں، پھر کیا؟ فانفخ فیہ، اس میں پھونکتا ہوں میں، تو کیا ہوتا ہے؟ فیکون طیرا، وہ جو ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے اور ہوا میں اڑنے لگتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مٹی کا جو ہے وہ ایک پرندہ بناتے ہیں حضرت عیسیٰ، اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی تھی، اور اس کے بعد اس کے اندر پھونک مارتے، فانفخ، اس کے اندر جو ہے وہ پھونک دیتے، فیکون طیرا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے وہ جو ہے وہ پرندہ اڑنے لگتا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں اچھا کر دیتا ہوں اکمہا، اندھے کو میں جو ہے وہ بینا کر دیتا ہوں، والابرص، جو کوڑھی ہو، سفید داغ والا ہو، اسے میں شفا دے دیتا ہوں، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن بے اذن اللہ جب کہہ دیا گیا تو شرک ختم ہو گیا۔ عیسائی اس آیت سے خوش نہ ہو، ان کا جیسا کہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ بھی خدا تھے اور یہاں خدائی صفات بیان کی جا رہی ہے، نہیں، حضرت عیسیٰ خدا نہیں ہے معاذ اللہ۔ یہ صفت، یہ طاقت، یہ قوت پروردگار عالم نے حضرت عیسیٰ کو عطا فرمائی تھی اور وہ اللہ کے حکم سے ایسا کرتے تھے۔ تو بے اذن اللہ جب فرمایا گیا تو پھر میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، کسی مخلوق کو اگر کسی پرندے کو بنا کے اس میں جان ڈال دینے کی بھی طاقت اگر آپ تسلیم کرتے ہیں تو یہ بھی شرک نہ ہوگا اگر آپ نے بے اذن اللہ کا عقیدہ قائم کر لیا تو۔ سبحان اللہ۔ بہت بڑا دعویٰ کیا حضرت عیسیٰ نے، اخلقو، میں تخلیق کرتا ہوں، میں بناتا ہوں۔ مٹی کی صورت بناتے، مٹی سے ایک پرندہ بناتے، اور جب حضرت عیسیٰ اس کے اندر پھونکتے تو پروردگار عالم نے ایسی طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ جو ہے وہ زندہ ہو جاتی۔ اور اس کے بعد اندھا ہو کوئی تو اسے بینا کر دینا، شافی، شفا دینا، یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے یا نہیں؟
انت الشافی انت الکافی آپ پڑھتے ہیں یا نہیں اللہ کی صفت؟ تو شافی اور کافی یہ تو اللہ کی صفت ہے، شفا دینے والا۔ ایک شخص اندھا ہو، نابینا ہو، اس کے بارے میں حضرت عیسیٰ فرماتے کہ میں اندھوں کو بینا کر دیتا ہوں، جو برس والا ہو لاؤ اسے، میں اسے اچھا کر دوں گا، مردوں کو لاؤ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، میں مردوں کو بھی زندہ کر دوں گا۔ تو محی یا حضرت عیسیٰ کی صفت بیان کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد بڑا اعتراض کیا جاتا ہے، شرک کے حوالے سے ہی بات کی جاتی ہے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے۔ جو حضور علیہ السلام کے لیے اس بات کا قائل ہو کہ اللہ نے غیب کا علم عطا کیا ہے، وہ کہتے ہیں مشرک ہو گیا وہ۔ یہ صفت اللہ کی ہے صرف، ہم کہاں انکار کر رہے ہیں؟ الحمدللہ ہم بھی اسی عقیدے کے قائل ہیں کہ صفت اللہ کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی جس طرح سے بے شمار صفتیں بندوں کو عطا کیا ہے، غیب کی صفت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ نے یہ صفت بھی جو ہے وہ بندوں کو عطا فرمائی ہے۔ حضرت عیسیٰ اسی کے بعد جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، آپ اپنے نبی کے بارے میں یہ کہیں کہ ان کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں، جیسا کہ بعض نادان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں۔ میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں، یہاں حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں وَأُنَبِّئُكُمْ، میں تمہیں بتا دیتا ہوں کیا، بِمَا تَأْكُلُونَ، جو کچھ تم کھا کے آتے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ کے پاس آپ چلے جائیں، جب ان کا امتی کوئی ان کے پاس چلا جاتا تو آپ بتا دیتے کہ آج تم یہ کھائے ہو، یہ غیب ہے یا نہیں؟ غیب نام ہی ہے اس کی چیز کا جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو، حواس خمسہ سے جو جانا نہ جا سکے، وہ غیب ہے۔ اور اس کے بعد کیا فرماتے ہیں وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، جو کچھ تم اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو میں وہ بھی تمہیں بتا سکتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمہارے گوڈاؤن میں کتنا مال ہے، تم نے کتنا مال جو ہے وہ اسپیئر کر کے رکھا ہے، کس قسم کا مال ہے، کتنا مال ہے، یہ سب کچھ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ بتا دیا کرتے تھے۔ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، گوڈاؤن اس کی کتنی دیواریں ہیں اس سے مطلب نہیں حضرت عیسیٰ کو، جو طاقت اللہ نے دی ہے کتنی ہی دیواریں ہوں، حضرت عیسیٰ کی نگاہ نبوت جو ہے وہ سب کے پرے چلے جاتی ہے اور سب کو دیکھ لیتی ہے۔ اور یہاں حال یہ ہے کہ ایک دیوار کے پیچھے بھی نبی کو دیکھنے کا محتاج بنایا جا رہا ہے۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خصوصیات قرآن میں بیان کی گئی ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ غیب اللہ کی صفت ہے، کسی مخلوق کے اندر اسے ثابت کرنا یہ شرک ہے، غیب صرف اللہ جانتا ہے، اگر یہ قاعدہ صحیح ہے تو معاذ اللہ رب العالمین عیسائیوں کے پاس جانے کے بعد آپ پھنس جائیں گے، ان کے سوال کا آپ جواب نہیں دے سکتے۔ وہ کہیں گے کہ جب تم یہ مانتے ہو کہ یہ صفت صرف اللہ کی ہے، خدا کی ہے، گاڈ کی ہے، تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ بھی جو ہے وہ خدا ہے اور حضرت عیسیٰ بھی خدا ہے، حضرت عیسیٰ کی بھی الوہیت کے قائل ہیں وہ۔ تو وہ پھر کہیں گے کہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ غیب جانتے تھے، تم یہ کہتے ہو کہ غیب خدا کے سوا، گاڈ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور جب حضرت عیسیٰ جانتے اس کا ذکر ہے قرآن میں تو تم مان لو کہ حضرت عیسیٰ بھی خدا ہے۔ آپ اپنے ہی بنائے ہوئے قاعدے کی بنیاد پر جو ہے وہ پھنس جائیں گے۔ مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ فلاں بات کا علم کسی کو نہیں ہوتا، صرف ڈاکٹر کو ہوتا ہے۔ فلاں بات کا علم کسی کو نہیں ہوتا، صرف ڈاکٹر کو ہوتا ہے۔ اب اگر کسی کے بارے میں ثابت ہو جائے کہ وہ بات یہ جانتا ہے تو آپ فوراً یہ کہیں گے وہ جانتا ہے تو اس کا مطلب وہ ڈاکٹر ہے، اس لیے کہ ڈاکٹر کے سوا کوئی یہ بات جانتا نہیں ہے۔ تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، اگر غیب جاننا عطائی طور پر بھی جو ہے وہ شرک ہے معاذ اللہ، صرف اللہ کی خصوصیت اور خاصہ ہے، اللہ کسی کو عطا نہیں فرماتا، اگر یہ عقیدہ صحیح ہے تو حضرت عیسیٰ یہ فرما رہے وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، ایک عیسائی تم سے اگلوائے گا، تم سے جو ہے اقرار کروائے گا کہ بتاؤ پیٹ میں جو چیز ہے وہ غیب ہے یا نہیں، گوڈاؤن میں جو جمع کی گئی ہے وہ غیب ہے یا نہیں، اور یہ تمام چیزیں حضرت عیسیٰ جانتے تھے، اور تم یہ کہتے ہو کہ غیب خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ خدا ہے، اسی کے غیب جانتے ہیں۔
میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پروردگار عالم نے غیب عطا فرمایا، بے شمار روایتیں ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں، لیکن میں یہاں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اسی عقیدے کو معاذ اللہ اگر صحیح سمجھتے ہیں کہ نہیں غیب جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہیں جانتے، اور اس کی حد یہاں تک بیان کی جاتی ہے کہ دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا مطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ طاقت و قوت عطا فرمائی ہے۔ ارے ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ پیٹ میں کیا ہے وہ بھی جانتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گوڈاؤن میں جو کچھ جمع کیا گیا ہے وہ بھی جو ہے وہ جانتے ہیں۔ تو بہرحال اس کے بعد دوسری ایک صفت ہے مغنی، غنی کر دینا۔ یہ کس کی صفت ہے بتائیے؟ آپ کے پاس اگر دولت ہے علم کی، آپ کے پاس اگر دولت ہے مال کی، روپیے اور پیسے کی، کس نے آپ کو عطا کیا ہے بتائیے؟ اللہ نے۔ کس نے عطا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے۔ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہی صفت اپنے لیے بھی بیان کی، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بھی بیان فرمائی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ تبارک و تعالی دونوں نے جو ہے وہ انعام کیا۔ فرماتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 74، وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ۔ پروردگار عالم فرماتا ہے اور انہیں کیا برا لگا، یہی نا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کافروں کو یہی برا لگا نا کہ اگر ان کو دولت مل گئی تو کس نے دی؟ اللہ کا ذکر نہیں ہے، صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ فرماتا ہے قرآن وما نقموا، ان کو کیا برا لگا، یہی نا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ، کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے غنی کر دیا، من فضلہ، اپنے فضل سے۔ غنی کر دینے کی طاقت تو اللہ کی ہے، صفت تو اللہ کی ہے۔ یہاں جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر وہ بھی متصلاً، پروردگار عالم نے پہلے اپنی صفت بیان کی کہ اللہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ رسول، دونوں جو ہے وہ غنی کر دیا انہوں نے، اور یہ بات بری لگ گئی کافروں کو۔ تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، کیا اس سے شرک لازم آتا ہے؟ کیا عقیدہ ہوگا آپ کا؟ یہ تمام صفتیں جو ہے وہ بیان کی جائیں اور پھر یہ کہا جائے کہ اسلام تو جو ہے وہ شرک کی تعلیم دیتا ہے۔ یہی صفت اللہ کے لیے، یہی صفت بندوں کے لیے، ایک طاقت اللہ کے لیے بیان کی جاتی ہے، پھر وہی طاقت بندوں کے لیے۔ تو بات اسی وقت کلیئر ہوگی جب آپ اس قاعدے کے تحت یہ عقیدہ رکھیں کہ کسی انسان کے اندر چاہے کتنی ہی طاقت و قوت مان لی جائے، اور قرآن و سنت سے اگر وہ ثابت ہے تو ماننا ہی ہے، کتنی بھی طاقت مان لی جائے، لیکن عقیدہ اگر یہ ہو جو میں نے قاعدے کے طور پر بیان کیا کہ اللہ کی صفت ذاتی ہے، مخلوق کی ہر صفت عطائی ہے، اس کی عطا کی ہوئی۔ اللہ کی صفت جو ہے وہ ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے، مخلوق کی کسی بھی صفت کو یہ خاصیت حاصل نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری خصوصیات کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام خصوصیت جو ہے وہ اللہ کی عطا کی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ غنی کر دینے کی صفت ایک اور مقام پر جو ہے وہ پروردگار عالم نے فرمائے، سورہ توبہ آیت نمبر جو ہے وہ 59 میں پروردگار عالم فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ۔ پروردگار عالم فرماتا ہے اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہوتے جو اللہ اور رسول نے ان کو دیا، اور کہتے ہمیں اللہ کافی ہے، اب دیتا ہے ہمیں اپنے فضل سے اور اللہ کا رسول۔ یہاں پھر عطا کی نسبت جو ہے وہ پروردگار عالم نے اپنے ساتھ ساتھ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بیان کی کہ کتنا اچھا ہوتا کہ وہ لوگ اس بات کے قائل ہوتے، اس بات کے متمنی ہوتے، راضی ہوتے اس پر جو کچھ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ تو یہاں عطا کی نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کی جا رہی ہے۔ تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، کیا یہ شرک ہو گیا؟ ہمارا عقیدہ ہر باب میں یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر جو بھی صفت ہم تسلیم کرتے ہیں، چاہے وہ غیب دانی کی ہو، حاضر و ناظر ہونے کی ہو، مدد کرنے کی ہو، وہ تمام صفت اللہ کی طرح نہیں ہے۔
پروردگار عالم کی ساری صفت ذاتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عطائی ہے، اور اسی فرق کے ساتھ ہمارا عقیدہ ہے۔ جس کو اس باب میں شک ہو، شبہہ ہو، وہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ کا مطالعہ کر لے۔ علم غیب کے اوپر یہ بڑی ہی زبردست کتاب ہے۔ علماء عرب نے سوال کیا تھا علم غیب کے اوپر، انہی کے سوالات کے جوابات پر مشتمل ہے الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، عربی زبان میں آپ نے لکھی تھی۔ اور علم غیب کے اوپر جو ہے وہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے دلائل کا انبار لگا دیا۔ اس کتاب کو دیکھنے کے بعد علماء عرب بہت متاثر ہوئے اور فرمایا تھا آیۃ من آیات اللہ و معجزۃ من معجزات النبی، کہ ہندوستان کا یہ عالم دین اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور رسول اللہ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مجاہد سنیت، شرک و توحید کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ تو میرے عزیزوں اور میرے رسالت۔ دوستوں الدولۃ المکیہ کا آپ مطالعہ کریں۔ اب اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیوں علماء عرب متاثر ہوئے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ان تمام چیزوں کو اس میں بیان فرمایا ہے، اور یہ تقسیم، یہ قاعدہ بیان فرمانے کے بعد فرمایا کہ یہ تمام قاعدے قرآن و سنت سے جو ہے وہ ثابت ہیں، اور اگر علم غیب کا عقیدہ رکھنا شرک ہے تو پھر یہ تمام صفتیں جو ہے وہ غیر اللہ کے لیے ثابت ہے، اس کے بارے میں کیا جواب دیا جائے گا؟ لہٰذا ان قواعد کو تسلیم کیے بغیر جو ہے وہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب رہی بات یہ، قبر کے اوپر جو شخص جا کر سجدہ کرتا ہے، یہ بات ہمارے نزدیک حرام ہے۔ کیا ہے؟ حرام۔ اہل سنت و جماعت کا کوئی بھی ذمہ دار عالم نہ تحریر میں نہ تقریر میں کسی نے آج تک یہ بات نہ کی کہ قبر کے اوپر جا کر سجدہ کرنا جائز ہے۔ ہمارے نزدیک حرام اور شدید حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص واقعی اپنی جہالت کی بنیاد پہ کسی قبر پہ جا کے سجدہ ہی کر رہا ہے تو شرک کا حکم آپ نہیں لگا سکتے۔ شرک کا حکم، اور اسی بات کو لے کے ہمارے معاشرے میں بڑا انتشار ہے۔ قبر پرستی کا جو ہے وہ ٹائٹل دیا جاتا ہے، قبر پجو کہا جاتا ہے، مسلمانوں میں انتشار ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، آج اس مسئلے کو قرآن کی بنیاد پر آپ سمجھ لیں۔ سجدہ یہ ایک ظاہری طور پر ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کسی کو بھی سجدہ کریں تو کوئی بھی یہی سمجھے گا کہ آپ جو ہے وہ اسے خدا سمجھ کے سجدہ کریں۔ غیر مسلموں کی بات کر رہا ہوں میں، جو قرآن اور حدیث کے اصولوں سے ناواقف ہیں۔ سجدہ ایک ایسی حیت ہے کہ آپ سجدہ کریں تو کوئی کافر دیکھ کے یہی سمجھے گا کہ یہ شاید پرستش کر رہا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، سجدے کے سلسلے میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی کسی کو سجدہ بھی کر رہا ہے تو شریعت کی تفصیل یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کی نیت معلوم کی جائے گی کہ اس نے اگر اس کو سجدہ کیا تو کیا سمجھ کے کیا۔ اس لیے کہ سجدے کی دو قسمیں ہیں، ایک سجدہ تعظیمی اور ایک سجدہ عبادت۔ سجدے کی دو قسمیں، سجدہ تعظیمی اور سجدہ عبادت، اور یہ بات بھی قرآن سے جو ہے وہ ثابت ہے۔ پروردگار عالم نے سورہ بقرہ میں اور دوسرے مقامات پر، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 ہے، پروردگار عالم نے فرشتوں کو حکم دیا، کس بات کا؟ سجدے کا حکم دیا کہ آدم کو جو ہے وہ تم سب کے سب جو ہے وہ سجدہ کرو۔ تو جس نے سجدہ کیا وہ تو امان میں رہے، اور جس نے انکار کر دیا وہ جو ہے وہ مارا گیا۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، پروردگار عالم سورہ بقرہ میں فرماتا ہے، آیت نمبر 34، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے وَإِذْ قُلْنَا، جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔
اس نے کیا کیا؟ ابا، انکار کر دیا، واستکبرا، غرور کیا۔ پروردگار عالم فرماتا ہے وکانا من الکافرین، پھر کافر ہو گیا وہ۔ یہاں معاملہ برعکس ہو گیا، اپوزٹ ہو گیا۔ غیر اللہ کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مصیبت آ رہی ہے۔ حضرت آدم خدا تو نہیں ہے، لیکن تعظیم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا، اس نے انکار کر دیا۔ دوسرے مقام پر اسی بات کو پروردگار عالم نے جو ہے وہ پھر جو ہے وہ بیان کیا سورہ سواد آیت نمبر 77 میں۔ مکالمہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے شیطان نے جو ہے وہ گفتگو کی، اور اس کے بعد پھر کیا فیصلہ کیا گیا پوری تفصیل بیان کی گئی ہے۔ سورہ بقرہ میں تو صرف اتنا ذکر ہے، اور اس کے بعد پھر پروردگار عالم فرماتا ہے قال یا ابلیس، ابلیس سے کہا اے ابلیس، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، ابلیس فرمایا ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس کے لیے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ تو شیطان نے کہا قال انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، تو مجھے اس کے سامنے جھکا رہا ہے جس سے میں اعلیٰ ہوں، افضل ہوں۔ اس نے کہا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من النار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے جو ہے وہ آگ سے پیدا کیا اور اسے جو ہے تو نے مٹی سے پیدا کیا، تو آگ بہتر ہے مٹی سے، اس لیے میں افضل ہوں، میں اس کے سامنے سجدہ نہیں کروں گا۔ پھر کیا ہوا؟ قال فاخرج منها فانک رجیم، پھر پروردگار عالم نے فرمایا کہ نکل جا جنت سے، تو جو ہے وہ رجیم ہو گیا، مردود ہو گیا، راندا گیا۔ پروردگار عالم نے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے نکال دیا جنت سے، بہت بڑی سزا دی۔ کون تھا؟ ابلیس۔ جب وہ جنت میں تھا تو فرشتوں کا استاد تھا، فرشتے اسے جھولا جھلایا کرتے تھے، اس کی ناز برداری کیا کرتے تھے، لیکن جب حضرت آدم کا وجود ہوا، پروردگار عالم نے سجدے کا حکم دیا، اس نے انکار کر دیا، اور دلیل یہ دی کہ میں بہتر ہوں، اعلیٰ ہوں، افضل ہوں، تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، تو میں اسے کیوں سجدہ کروں؟ تو تکبر کی بنیاد پر، انکار کی بنیاد پر وہ کافر ہو گیا۔ یہاں سجدے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ بھی آپ کو میں بتا دوں کہ تمام نبیوں میں یہ دستور تھا ان کی امت میں کہ وہ لوگ تعظیم کے طور پر اپنے نبیوں کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین نے سجدہ کیا، ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، قرآن میں اس کا ذکر ہے، تو کیا وہ سب کے سب مشرک ہو گئے؟ نہیں، سجدے کا مسئلہ آپ سمجھ لیجئے کہ ایک سجدہ عبادت ہے اور ایک سجدہ تعظیمی ہے۔ کسی کی تعظیم کے لیے سجدہ کرنا، اگر سجدہ کرنے والے کی نیت واقعی ہے کہ میں جو ہے تعظیم کے لیے کر رہا ہوں، تو اب شرک کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ زبردستی لوگ شرک کا حکم یہاں لگا رہے ہیں۔ حکم لگانے کے لیے بہت سارے اسٹیپ ہے، مکروہ کہو، مکروہ تحریمی کہو، حرام کہو، شرک تو سب سے آخری درجے کا حکم ہے، لیکن اٹھا کر سب سے آخری درجے کا حکم جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، سجدے کے سلسلے میں اگر کوئی جاہل آدمی قبر پہ جا کے واقعی سجدہ بھی کر رہا ہے، تو میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی ایک بھی قبر کو سجدہ کرنے والا ایسا آپ کو نہیں ملے گا جو یہ سمجھ کے سجدہ کرتا ہو کہ یہ خدا ہے۔ اس کا یہ فعل ہمارے نزدیک حرام ہے، جہالت ہے، نہیں کرنا چاہیے، منع کرنا چاہیے، لیکن وہ اگر جرم کر رہا ہے تو حکم شرک لگا کے تم بھی جرم کر رہے ہو۔ شریعت کیا اسٹیپ نہیں بیان کرتی؟ کیٹیگری نہیں ہے ممانعت کی؟ نہیں کی، منہیات کی۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ زیادتی کی جا رہی ہے اور زبردستی۔ ہاں، اگر کوئی شخص کسی صاحب قبر کو سجدہ کرتا اور وہ اس کی نیت یہ ہے کہ یہ خدا ہے، معاذ اللہ، میرے سجدے کا مستحق ہے، عبادت کا مستحق ہے، معبود ہے، تو ہمارے نزدیک وہ یقیناً مشرک ہے۔ اور دل کی نیت کا اعتبار ہے کہ نیت آپ کی کیا ہے۔ اسی وقت آپ مشرک ہوں گے جب آپ کسی غیر اللہ کو سجدہ کریں اسے معبود سمجھ کے، اسے مسجود سمجھ کے، اسے مستحق الہ، مستحق سجدہ سمجھ کے، الہ سمجھ کے۔ اور اگر آپ اس قاعدے کو نہیں مانتے تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں،
عیسائیوں نے تمام مسلمانوں پہ یہ اعتراض کیا ہے۔ answeringislam.com ایک ویب سائٹ ہے عیسائیوں کی جو اینٹی اسلام ویب سائٹ ہے۔ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 2000 صفحات کا آرٹیکل ہوگا اسلام کے خلاف۔ اسلام کے مختلف پہلوؤں پر انہوں نے اعتراض کیا ہے، قرآن پر اعتراض کیا ہے، قرآن کے بارے میں کہا کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں، اس کے اندر بڑے تضادات ہیں، اگر خدا کی کتاب ہوتی تو یہ تضاد نہیں ہوتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مختلف گوشوں پر اعتراض کیا انہوں نے۔ بہرحال ایک اعتراض اس میں یہ بھی کیا گیا ہے کہ مسلمان بھی ہندوستانی مشرکوں کی طرح مشرک ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ہندوستانی مشرک، ہندوستان کا جو کافر ہوتا ہے، ہندو ہوتا ہے، وہ ہر جو ہے وہ پتھر کو سجدہ کر لیتا ہے، لیکن مسلمان بھی جھکتا ہے پتھر ہی کے سامنے۔ اور انہوں نے کہا کہ وہ ہے مکے میں رکھا ہوا پتھر جو ہے وہ کعبہ، وہ کہتے ہیں یہ پتھر ہے، خدا نہیں ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے کہ وہ خدا نہیں ہے، اس کے باوجود مسلمان اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ دنیا میں کہیں بھی ہوں وہ اسی کی طرف رخ کر کے وہ سجدہ کرتے ہیں۔ اب آپ یہاں کیا جواب دیں گے؟ آپ نے قبر کو سجدہ کرنے والے کو مشرک بنا دیا، اب وہ اٹھا کے آپ کے اوپر جو ہے وہ مصیبت ڈال دی انہوں نے کہ آپ بھی جو ہے وہ قبر کو، ایک پتھر کو سجدہ کر رہے ہو، آپ بھی مشرک ہو گئے۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، اس کا جواب ہم تو دے سکتے ہیں، وہ نہیں دے سکتے جو یہاں شرک کے فتوے لگاتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم تو یہی کہیں گے کہ ہم اگر کعبے کو سجدہ کر رہے ہیں، کعبے کی طرف جھک رہے ہیں، تو ہم خدا سمجھ کے نہیں، خدا تو ہمارا پروردگار عالم ہے۔ مسجود انسان اور مسجود ملائک تو وہ ہیں، معبود تو وہ ہیں، الہ تو وہ ہیں، سجدے کا مستحق تو وہ ہیں۔ کعبے کے سامنے ہم صرف اس لیے جھک رہے ہیں تعظیماً کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مجاہد سنیت، شرک و توحید کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیا شرک ہے، کیا کفر ہے، کیا حرام ہے، یہ فیصلہ یہودی نہیں کریں گے، یہ فیصلہ عیسائی نہیں کریں گے، یہ فیصلہ اللہ اس کے رسول کی جانب سے کیا جائے گا۔ اللہ اس کے رسول کا فیصلہ یہی ہے کہ جب تمہاری نیت یہ ہو کہ کعبہ ہمارا خدا نہیں ہے، ہم تعظیم کے لیے جھک رہے ہیں اور سجدہ اسی ذات کو ہے، تو اب جو ہے وہ شرک نہیں ہوگا یہاں پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی عیسائی کے کہہ دینے سے یہاں شرک نہیں ہوگا، کوئی مسلمان مشرک نہیں ہوگا۔ ہم کعبے کو خدا سمجھ کے سجدہ نہیں کرتے، لیکن قبر کے اوپر جا کر جو لوگ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، ہم بھی مذمت کرتے ہیں۔ ہم نے بھی بھیونڈی میں بڑی کوشش کی، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا فتویٰ جو ہے وہ شائع کر کے جو ہے وہ چسپاں کروایا کہ قبر پر حاضری کا طریقہ کیا ہے، لیکن اگر کوئی جاہل جہالت کی بنیاد پر جا کے ایسی حرکت کر رہا ہے تو اس کی اصلاح ہمیں کرنی چاہیے۔ شرک کا حکم نہیں لگانا چاہیے، اس سے کہ کسی بھی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ وہ اگر معاذ اللہ جا کے وہ چومنا چاہتے ہیں، وہ تعظیم کرنا چاہتے ہیں، وہ تبرک حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے جو جھکتے ہیں اسی کو سجدے کا نام دے دیا جاتا ہے اور پھر اسے بعد قبر پرست کہہ دیا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، ہمارے کسی بھی ذمہ دار عالم نے نہ کہیں تحریر میں نہ تقریر میں یہ بات کہیں نہیں کہی کہ سجدہ جو ہے وہ جائز ہے، ہمارے نزدیک حرام ہے۔ ہاں، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی قبر والے کو سجدہ کر رہا ہے خدا سمجھ کے تو ہمارے نزدیک بھی وہ مشرک ہے، لیکن پہلے کلیئر کرنا ہوگا کہ نیت کیا ہے، نیت کا اعتبار کیا جائے گا۔ بغیر نیت کے اعتبار کے اگر یہ آپ قاعدہ تسلیم نہیں کرتے تو پھر کون دنیا میں مسلمان ایسا ہے جو مشرک نہیں ہے؟ مجھے بتائیے۔ جس نے نماز پڑھی کعبے کی طرف رخ کر کے کعبے کو سجدہ کیا وہ مشرک ہو جائے گا۔ تو بہرحال میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، دنیا میں کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جو معاذ اللہ رب العالمین کسی بھی صاحب قبر کو سجدہ کر رہا ہو خدا سمجھ کے۔ وہ اس کا سجدہ کرنا غلط ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور میں آپ سے بھی کہوں گا کہ آپ قبر کے اوپر ایسی حرکت ہرگز نہ کریں۔ لیکن جو جرم ایک جاہل کر رہا ہے تم عالم ہو کہ اسے بڑا جرم کر رہے ہو، کہ وہ حکم جو ہے وہ حرام تھا، اسے فتویٰ دینا تھا تو حرام، فعل حرام کا مرتکب قرار دینا تھا، لیکن آپ نے اسے بنا دیا مشرک۔ آپ کا خود ایمان کہاں سلامت رہا؟ آپ نے کسی مسلمان کو اگر مشرک کہہ دیا تو پھر دارالفتاء سے فتویٰ حاصل کر لیں کہ پھر خود آپ کے ایمان کا کیا حشر ہوگا۔ بہرحال میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، طاقت کی بات، قوت کی بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ یہ طاقت اگر ہم تسلیم کرتے ہیں
تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، اسی عقیدے کی بنیاد پر، اسی قاعدے کی بنیاد پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت عطا کی ہے مدد کرنے کی، اور سورہ یوسف آیت نمبر 93، حضرت یوسف علیہ السلام خدا تھے یا نبی تھے؟ نبی تھے، لیکن قرآن نے جو ہے وہ ان کے بارے میں ان کی صفت جو ہے وہ کیا بیان کی، سنیے۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام بچپن سے بچھڑ گئے تھے حضرت یعقوب سے۔ پورا واقعہ جو ہے وہ سورہ یوسف میں بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح سے ان کے بھائیوں نے انہیں جو ہے وہ تفریح کے بہانے، کھیل کود کے بہانے جو ہے وہ لے گئے، اور لے جانے کے بعد انہوں نے کس طرح سے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا، پھر اس کے بعد کس طرح سے وہ نکالے گئے، مصر کے بازار میں فروخت کیے گئے، پھر اس کے بعد جیل ہوئی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ واپس مصر کے جو ہے وہ حاکم بنائے گئے۔ یہ بڑا طویل عرصہ تھا، اور ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام رو رو کر ان کی آنکھیں جو ہے وہ زائل ہو چکی تھی، سفید ہو گئی تھی، بینائی چلی گئی تھی۔ لیکن جب آپ کے بھائیوں کی ملاقات ہوئی حضرت یوسف سے ایک زمانے کے بعد، اور انہوں نے بتایا کہ ابا حضور کا حال یہ ہے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا ہوں، جو ہے بس اللہ ہے، میں دعا کر سکتا ہوں، اگر قبول ہو گئی تو ٹھیک ہے، نہیں ہوئی تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ جو کیفیت، جو عقیدہ نبی کے بارے میں آج آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، وہی عقیدہ انبیاء کا ہوتا تو حضرت یوسف یہی کہتے ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں کوئی ڈاکٹر ہوں کہ میں کوئی ٹیبلٹ دے دوں گا، انجیکشن لگا دوں گا؟ نہیں، حضرت یوسف نے کیا کہا جانتے ہیں؟ سورہ یوسف کی آیت ہے، آیت نمبر 93، حضرت یوسف فرماتے ہیں اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا۔ اپنے بھائیوں سے فرمایا جب وہ جا رہے تھے اپنے والد کی طرف، میرا یہ کرتا لے جاؤ، اذهبوا بقمیصی، لے جاؤ میری اس قمیص کو، ھذا فالقوه، ان کے اوپر ڈال دینا، علی وجہ، ان کے چہرے کے اوپر، یاتی بصیرا، ان کی بینائی جو ہے وہ لوٹ آئے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت یوسف خدا تھے؟ کیسے انہوں نے یہ دعویٰ کیا؟ کیا اس آیت مبارکہ سے یہ عقیدہ مرتب نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو طاقت اور قوت عطا فرماتا ہے؟ ارے وہ آصف بن برقیہ تو نبی بھی نہ تھے، ولی تھے حضرت سلیمان کے، لیکن ان کی طاقت اور قوت کا کیا عالم تھا وہ آپ نے دیکھ لیا۔ یہ ایک موبائل ہے یہاں، اسے اگر میں کہوں کہ ایک کام میں سعودیہ پہنچا دو تو دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو اسے اس وقت اٹھا کے ایک کام میں سعودیہ پہنچا دے۔ لیکن اللہ کے ولیوں کی طاقت قرآن بیان کرتا ہے کہ انہوں نے ایک بہت بڑے تخت کو اپنی روحانی قوت سے زمین کے اندر سے اتنی تیزی کے ساتھ کھینچا اور حضرت سلیمان کے حضور حاضر کر دیا کہ دنیا دیکھتی ہی رہ گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ حضرت یوسف ہیں، انہیں کہنا چاہیے تھا، اگر اسلامی عقیدہ وہی ہے تو وہی کہنا چاہیے تھا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، زیادہ سے زیادہ دعا کر سکتا ہوں، قبول ہوئی تو ٹھیک ہے، نہیں ہوئی تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ لیکن حضرت یوسف اپنی قمیض دیتے ہیں، اور صرف ایسا نہیں کہ اٹکل پچو تھا لے جا کے ڈالو، آ گئی تو آ گئی، نہیں آئی تو نہیں آئی، نہیں، بڑے کانفیڈنس کے ساتھ فرماتے ہیں اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی، لے جاؤ اسے اور میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، یاتی بصیرا، وہ بینا ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ اکبر، قرآن فرماتا ہے فلما ان جاء البشیر، ایک خوشخبری دینے والا آیا، کہاں آیا؟ حضرت یعقوب کے پاس آیا، القاہ علی وجہ، ان کے چہرے کے اوپر ڈال دیا، فرتد بصیرا، جیسے ہی وہ قمیض ڈالی گئی حضرت یعقوب کی بینائی لوٹ آئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ فرتد بصیرا، کیوں لوٹ آئی؟ کیا وہ خدا تھے؟ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس طرح کی طاقت اور قوت کسی ولی کے اندر، کسی نبی کے اندر مانا جائے تو شرکی ہے۔ اللہ عطا فرماتا ہے طاقت، قوت۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، طاقت اور قوت کی بات چل رہی تو میں شاہ ولی اللہ کا تذکرہ بھی کر دوں۔ صرف 2 روایت، یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب ہے انفاس العارفین، اس میں بے شمار واقعات۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ایک ایسی شخصیت ہیں
بہت عظیم محدث، فقیہ، اعلیٰ دماغ، علم حدیث کی اشاعت کی ہندوستان میں انہوں نے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ بھی اور آپ کے پیر بھی انہی کے سلاسل مشائخ حدیث میں ہیں. اور ان کا حال یہ تھا کہ انہوں نے اس کے اندر بے شمار واقعات ایسے بیان کیے ہیں کہ اس کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کو خوب اندازہ ہو جائے گا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کس عقیدے کے مالک تھے، کس فکر کے مالک تھے. میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، میں نے بے شمار جو ہے وہ واقعات کوٹ کیے ہیں، لیکن اپنے دادا یا پر دادا کا انہوں نے اپنے خاندان کے 5-6 بزرگوں کے واقعات اس میں بیان کیے، کرامت بیان کیے، کشف بیان کیا ہے. شیخ ابو رضا کا ایک واقعہ بیان کیا صفحہ نمبر 205 پر. سننے میں آیا ہے کہ آپ کا ایک خادم، شاہ ابو رضا کا ایک خادم کسی بری عادت میں مبتلا تھا. آپ نے اسے کئی بار اشاروں کنایوں میں تنبیہ فرمائی، مگر وہ پھر بھی نہ چونکا اور نہ ہی اس عادت بد سے باز آیا. بالآخر حضرت شیخ نے اسے تنہائی میں بلا کر کہا، تجھے 12 اشاروں کنایوں سے سمجھایا مگر تو نے کوئی پرواہ نہ کی. شاید تو سمجھتا ہے کہ ہم تیرے کرتوتوں سے بے خبر ہیں. قسم بخدا اگر زمین کے نچلے طبقے میں رہنے والی کسی چیونٹی کے دل میں 100 خیالات آئیں تو ان میں سے 99 خیالات کو میں جانتا ہوں اور حق سبحانہ وتعالی اس کے 100 خیالات سے باخبر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سن کر خادم نے اپنی برائی سے توبہ کر لی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا یہی عقیدہ ہوگا کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں. اگر یہی عقیدہ تھا تو اپنے شیخ کے بارے میں انہوں نے اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی؟ یہ دیوار کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ فرما رہے ہیں کہ زمین کے نچلے طبقے میں تحت الثری میں ایک چونٹی اگر اس کے دل میں 100 خیالات آئیں تو میرے شیخ کا حال یہ ہے کہ وہ 99 خیالات پر خود واقف ہیں اور فرماتے ہیں پورے 100 خیالات پر اللہ سبحانہ وتعالی واقف ہے. علم غیب کے باب میں جھگڑنے والوں سے میری گزارش یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو ہی حکم مان لو، امت کا اختلاف ختم ہو جائے گا، اتحاد کی دولت نصیب ہو جائے گی. اس کے بعد اسی کتاب میں ایک اور عجیب و غریب بے شمار واقعات ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی مدد اس وقت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ شرک کے فتوے لگائے جا رہے ہیں. یا رسول اللہ اگر آپ نے کہا تو شرک کہا جاتا ہے، مدد کے لیے آپ نے پکارا تو شرک کہا جاتا ہے. تو اللہ نے یہ طاقت دی ہے یا نہیں دی ہے؟ قرآن اور حدیث کو سمجھنے میں تو اختلاف ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تو ایسے جاہل قسم کے آدمی نہیں تھے، کم پڑھے لکھے مولوی تو نہیں تھے. وہ تو اتنے بڑے محدث ہیں کہ بے شمار محدث ان کے شاگرد ہوئے، علماء اور فقہاء ان کے شاگرد ہوئے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اسی کتاب کے صفحہ 100 پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے والد حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، وہ بہت بڑے بزرگ تھے، محدث بھی تھے، صوفی بھی تھے، اور ان کا ایک واقعہ لکھا ہے. صفحہ 100 پر لکھتے ہیں، والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ ماہ رمضان میں ایک دن میری نکسیر پھوٹ پڑی، گرمی کی وجہ سے خون جاری ہو جاتا ہے. نکسیر پھوٹ پڑی تو مجھ پر ضعف طاری ہو گیا، کمزوری طاری ہو گئی. قریب تھا کہ میں کمزوری کی بنا پر روزہ افطار کر لوں، روزہ توڑ دوں، اس سے کہ برداشت نہیں ہو رہا تھا، اتنی نقاہت اور کمزوری مجھ میں آ گئی تھی. پھر کیا ہوا؟ افطار کر لوں، لیکن صوم رمضان کی فضیلت کے ضائع ہونے کا غم لاحق ہوا. مجھے یہ فیل ہونے لگا، غم ہوا کہ میں کیسے رمضان کا روزہ توڑ دوں. پھر اس کے بعد اسی غم میں قدرے گنودگی طاری ہوئی تو حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. سرکار دستگیری کرنے کے لیے آ گئے ہیں. خواب میں دیکھا آپ نے مجھے لذیذ اور خوشبودار زردہ مرحمت فرمایا. پھر کیا ہوا؟ پھر انتہائی خوشگوار ٹھنڈا پانی بھی عطا فرمایا. زردہ بھی کھا لیا شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نے اور پانی بھی پی لیا. پھر کیا ہوا؟ جو میں نے سیر ہو کر
پیا پانی بھی اور زردہ بھی سیر ہو کر کھایا. میں اس عالم گنودگی سے نکلا تو بھوک اور پیاس بالکل ختم ہو چکی تھی. اچھا یہ صرف خواب کی بات نہیں تھی. شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی فرما رہے ہیں اور تم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو اپنا جو ہے وہ امام مانتے ہو, محدث مانتے ہو, وہ بھی اس واقعے کی تصدیق کر رہے ہیں. ان کے نزدیک اگر یہ بات غلط ہوتی تو کبھی وہ نہ لکھتے, بھلے والد گرامی نے بیان کر دیا ہو. حالانکہ ان کے والد گرامی کا بیان کر دینا بھی ہمارے لیے حجت ہے, دلیل ہے, اس لیے کہ وہ بھی بہت بڑے محدث تھے, عالم تھے, فقیہ تھے, صوفی تھے. اس کے بعد فرماتے ہیں بھوک اور پیاس بالکل ختم ہو چکی اور میرے ہاتھوں میں ابھی تک زردے کے زعفران کی خوشبو موجود تھی. یہ صرف خواب کی بات نہیں ہے, خواب میں جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حقیقت میں کھلا دیا کہ عبد الرحیم تم میرے چہیتے ہو, اگر بھوک اور پیاس کی وجہ سے تم نڈھال ہو گئے ہو تو روزہ بھی تمہارا نہیں ٹوٹے گا, اس لیے کہ فتویٰ جو ہے وہ خواب میں کھا لینے اور پی لینے پہ نہیں لگتا, اور خواب کے ذریعے میں تمہاری بھوک اور تمہاری پیاس بھی مٹا دیتا ہوں. حضور نے زردہ کھلایا, ٹھنڈا پانی پلایا, اور اس کے بعد جب شاہ صاحب بیدار ہوئے تو ہاتھ میں جو ہے وہ زعفران کی خوشبو آ رہی تھی. فرماتے ہیں عقیدت مندوں نے احتیاطاً میرے ہاتھ دھو کر پانی کو محفوظ کر لیا اور تبرکاً اس سے روزہ افطار کیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مجاہد سنیت. کہاں ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو امام الہند ماننے والے, کہنے والے؟ کیا جواب ہے اس کا؟ کئی قسم کے شرک تمہاری بنیاد پر, تمہارے عقیدے کی بنیاد پہ کئی قسم کے شرک وابستہ ہے اس پہ لپٹے ہوئے. پہلا شرک تو یہ ہے کہ ہندوستان میں روزے کی حالت میں شاہ عبد الرحیم صاحب کی حالت دیگر ہو گئی. اس کا علم سرکار کو کیسے ہوا؟ کیسے ہوا علم؟ شاہ عبد الرحیم دہلی میں رہے ہوں گے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں. کیسے علم ہوا اس بات کا کہ عبد الرحیم جو ہے وہ نقصیر پھوٹنے کی وجہ سے ضعف آ گیا ہے, کمزوری آ گئی ہے, روزہ توڑنا چاہتے ہیں؟ اور پھر اس کے بعد مدد کی طاقت کیسے آئی؟ یہ زردہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور میں کہاں سے آ گیا؟ کیسے زردہ آپ نے کھلایا؟ اب وہ زردہ صرف خواب کی بات نہیں تھی. شاہ صاحب گواہی دے رہے ہیں کہ میں جب بیدار ہوا ہوں تو میرے ہاتھ میں زردے کی جو ہے وہ خوشبو بھی تھی. جس طرح سے آپ جو ہے کوئی مرگن چیز کھا لیتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں خوشبو آتی رہتی ہے نا. زردہ ہی اگر آپ بنا کے کھائیں, اس میں زعفران زیادہ ہو تو زعفران کی خوشبو آپ کے ہاتھوں میں بھی آنے لگے گی. تو وہ جو روحانی طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھلایا اور ٹھنڈا پانی پلایا, روزہ بھی نہ ٹوٹا اور بھوک اور پیاس بھی مٹ گئی. یہ صرف دو واقعات میں جو ہے وہ مثال کے طور پر بیان کیا ہوں شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کی کتاب انفاس العارفین سے. اس کے بعد میرے عزیزوں اور میرے دوستوں, شرک کا فتویٰ لگانا اتنا آسان نہیں ہے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ فرما دیا کہ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ اب تم جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے. فرمایا مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے, مجھے جو ڈر ہے وہ یہ ہے کہ تم جو ہے وہ حب دنیا میں مبتلا ہو جاؤ گے, دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ گے, جائز اور ناجائز طریقے سے اسے حاصل کرو گے. مجھے جس بات کا ڈر ہے وہ یہ ہے, یہ ڈر نہیں ہے کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے. شرک کا خاتمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 23 سالہ زندگی میں کر دیا, اپنی قربانیوں کے ذریعے کر دیا, اپنی دعوت کے ذریعے کر دیا, تبلیغ کے ذریعے کر دیا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ ان کی امت شرک میں مبتلا ہوگی. ہاں ڈر تھا, اس بات کا تھا کہ میری امت جو ہے وہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائے گی اور تم پوری امت کو مشرک قرار دے رہے ہو. شرک کی تعریف تم نے نہیں جانی. قرآن اور سنت کی عنایتوں کا کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں, میں نے اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ بہت ساری جو ہے وہ صفتوں کو کوٹ کیا تھا, لیکن وقت کم ہے. میں آپ کو چارٹ جو ہے وہ صرف بتا دوں کہ کون کون کتنی صفتیں ہیں کہ اللہ کے لیے بھی وہ قرآن میں بیان کی گئی ہے, رسول اللہ کے لیے بھی بیان کی گئی ہے. سمیع کی صفت اللہ کے لیے بھی بیان کی گئی ہے, بندوں کے لیے بھی بیان کی گئی ہے. بصیر کی بھی صفت بیان کی گئی ہے, رؤوف ہونے کی صفت بیان کی گئی ہے, رحیم ہونے کی صفت بیان کی گئی ہے, رب ہونے کی صفت بیان کی گئی ہے, حی ہونے کی صفت بیان کی گئی ہے, مولا ہونے کی صفت بیان کی گئی ہے, مدبرات الامر کی صفت بیان کی گئی ہے, منعم کی صفت بیان کی گئی ہے,
ہے، قوی کی صفت بیان کی گئی ہے، محی کی صفت بیان کی گئی ہے، ممیت کی صفت بیان کی گئی ہے، مغنی کی صفت بیان کی گئی ہے، اور مسجود کی صفت بیان کی گئی ہے، وفات دینے کی نسبت بیان کی گئی ہے، کریم کی صفت بیان کی گئی ہے، شکور کی صفت بیان کی گئی ہے، خیر المنزلین سب سے بہتر اتارنے والا، اس کی صفت بھی اللہ اور بندوں کے لیے بیان کی گئی ہے، جبار کی صفت بھی اللہ کے لیے اور بندے کے لیے بیان کی گئی ہے، متکبر کی صفت بھی اللہ کے لیے اور بندے کے لیے بیان کی گئی ہے، مومن کی صفت بھی اللہ کے لیے اور بندے کے لیے بیان کی گئی ہے، حفیظ کی صفت بھی بیان کی گئی ہے، شہید کی صفت بھی بیان کی گئی ہے، ولی کی صفت بھی بیان کی گئی ہے، نور کی صفت بھی بیان کی گئی ہے، اور مستعان کی بھی صفت بیان کی گئی ہے۔ یہ 30 صفت تو وہ ہیں جو میں نے کوٹ کیا ہے، آج بیان کرنا چاہتا تھا لیکن قلت وقت کی وجہ سے میں نے ترک کر دیا۔ اس کے علاوہ بھی 20-25 صفتیں اور ہیں جو اللہ کے لیے بھی بیان کی گئی ہے اور مخلوق کے لیے بھی بیان کی گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مجاہد سنیت۔ استعانت بڑا مسئلہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، استعانا یستعینو، استعانت مدد طلب کرنا۔ اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں آپ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی لفظ کے ساتھ حضور علیہ السلام نے حکم دیا کہ مجھ سے مدد طلب کرو۔ شرک کی تعلیم دی سرکار نے۔ نسائی کی حدیث ہے، نسائی شریف کی حدیث ہے، حوالہ اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں۔ حضور علیہ السلام کے پاس ایک وفد آیا جن کی عورتوں کو، کنیزوں کو مسلمانوں نے جو ہے وہ غلام بنا لیا تھا، اور ریکویسٹ کرنے لگے کہ اللہ کے رسول ہمارے غلام، ہماری عورتوں کو آپ واپس کر دیجئے۔ مجاہدین اسلام نے انہیں جو ہے وہ غلام بنا لیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا ان سے؟ نسائی کتاب الہبا حدیث نمبر 3688۔ حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا، وہ جب آیا، وفد تھا، حوازن اس قبیلے کا نام تھا، حوازن۔ وہ جب آئے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جب ریکویسٹ کی تو فرمایا فَإِذَا صَلَّيْتُ الظُّهْرَ فَقُومُوا فَقُولُوا إِنَّا نَسْتَعِينُ بِرَسُولِ اللَّهِ۔ فرمایا کہ جب میں ظہر کی نماز پڑھ لوں، فَقُومُوا تو تم کھڑے ہو جانا، فَقُولُوا اور تم کہنا إِنَّا نَسْتَعِينُ بِرَسُولِ اللَّهِ، ہم اللہ کے رسول سے مدد طلب کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کس پر؟ کس بات پر؟ علی المؤمنین او المسلمین فی نسائنا و ابنائنا، ہم مسلمانوں کے اوپر اور مومنین کے اوپر اپنی عورتوں اور اپنے بچوں کے سلسلے میں رسول اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی تعلیم دی؟ اس کے بعد ہوا وہی، وہ لوگ کھڑے ہوئے نماز کے بعد اور انہوں نے جو ہے وہ یوں ہی کیا کہ کھڑے ہوئے نماز کے بعد اور انہوں نے کہا اِنَّا نَسْتَعِينُ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ فِي نِسَائِنَا وَأَبْنَائِنَا، ہماری عورتوں اور ہمارے بچوں کے سلسلے میں ہم مومنین پر، مسلمین پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کرتے ہیں۔ استعانت کا یہ لفظ حضور علیہ السلام نے اس کی تعلیم جو ہے وہ خود دی کہ تم اس طرح سے جو ہے مجھ سے مدد طلب کرنا۔ کیا یہ شرک ہے؟ اس لیے حکم شرک لگانے میں بہت احتیاط سے جو ہے وہ کام لینے کی ضرورت ہے۔ آج امت مسلمہ میں ایک فتنہ جو ہے وہ برپا ہے کہ حضور علیہ السلام کسی چیز کے مالک و مختار نہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، آپ نے یہودیوں کو وارننگ دی، بخاری کتاب الجزیہ کی روایت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہودیوں کو جو ہے وہ وارننگ دی اور فرمایا اعلموا ان الارض للہ ورسولہ، اعلموا ان الارض للہ ورسولہ، آگاہ ہو جاؤ، جان لو، بے شک زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ کس کی ہے زمین؟ بتائیے کس کی ہے زمین؟ لیکن آپ نے یہودیوں کو وارننگ دے دی، آپ نے کہا کہ یا تو جزیہ دے دو یا تو یہاں سے نکل جاؤ، اور اگر تم نہیں دیتے، نہیں کرتے تو سن لو اعلموا ان الارض للہ ورسولہ، بے شک زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ اور جو خالی زمین ہوتی ہے، فارسٹ کی زمین،
فورس کی زمین، بہکی کی روایت ہے، فرمایا موطان الارض للہ و رسولہ، کہ خالی زمینیں اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ حضور علیہ السلام نے زمین کی نسبت اپنی طرف کیوں کی؟ سرکار کو تو فرمانا چاہیے تھا کہ میں تو بندہ ہوں، میری تعظیم بندوں جیسی کرو، مالک تو سب کا اللہ ہی ہے، زمین اسی کی ہے۔ لیکن نہیں، حضور علیہ السلام نے یہودیوں کو وارننگ دی، بخاری کی روایت ہے کہ ان کو فرمایا کہ یہ خالی زمین ہے، تم یا تو جزیہ دو اور نہیں دیتے تو جان لو کہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ اور پھر خالی زمینوں کے بارے میں فرمایا۔ اور بہقی سنن الکبریٰ کی بھی روایت ہے، عادی الارض للہ و رسولہ، کہ یہ جو زمینیں ہوتی ہیں خالی، یہ اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ تو میرے عزیزوں میرے دوستوں، اس طرح کی بے شمار روایتیں، میں آج جن روایتوں کو میں نے کوٹ کیا تھا، آدھی روایتیں بھی میں نے بیان نہیں کی ہے، اس لیے کہ وقت کی پابندی ہے، اس لیے جو ہے وہ ہم یہاں پہ اپنی گفتگو کو ختم کر رہے ہیں۔ لیکن شرک کے سلسلے میں بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، وہ قاعدہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اللہ کی کسی صفت کو بندے کے اندر تسلیم کرنا مطلقاً شرک نہیں ہے۔ شرک اس وقت ہوگا جب کوئی یہ کہے کہ حضور علیہ السلام کو علم غیب جیسا ہے، وہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا اللہ کا ہے، کہ اللہ کا بھی ذاتی ہے، حضور کا بھی ذاتی ہے۔ کوئی اگر یہ عقیدہ رکھے تو ہمارے نزدیک بھی وہ مشرک ہے۔ کوئی یا یہ کہے کہ جیسے اللہ کا علم فنا نہیں ہو سکتا، حضور کا بھی علم فنا نہیں ہو سکتا، تو ہمارے نزدیک بھی وہ مشرک ہے۔ لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کا چاہے علم غیب ہو یا طاقت و قوت ہو، اختیارات ہوں، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے ہیں۔ جب حضور کی خصوصیات کو ہم نے عطائی مانا اور اللہ کی خصوصیات کو ذاتی مانا تو شرک کہاں ہوا؟ کیا ذاتی اور عطائی دونوں برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، لوگ جو ہے وہ اس مسئلے کو سمجھتے نہیں ہیں اور شرک کے فتوے کثرت کے ساتھ جو ہے وہ دیتے رہتے ہیں، شرک کے فتوے لگاتے رہتے ہیں۔ امت مسلمہ میں یہ فتوے بازی انتشار کا سبب بن گئی ہے، اختلاف کا سبب بن گئی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ امت مسلمہ کو صحیح بات جو ہے وہ سمجھائی جائے، صحیح عقائد سمجھائے جائیں قرآن و سنت کی بنیاد پر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جتنی باتیں مختصراً میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اس سے مسئلہ شرک جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پروردگار عالم ہمیں جو ہے وہ عقائد حقہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ عزیزان گرامی، MUF مسلم یونٹی فاؤنڈیشن یہ ایک تحریک ہے جس کا مقصد یہی ہے کہ اہل سنت و جماعت کے عقائد کا تحفظ کیا جائے اور حق کیا ہے باطل کیا ہے اسے سنجیدہ اور سائنٹیفک انداز میں جو ہے وہ بیان کیا جائے، اور ویڈیو CD کے ذریعے سے اس دعوت کو جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلایا جائے۔ MUF کا مشن اور مقصد یہی ہے، اور یہ اس کا دوسرا پروگرام ہے۔ اس سے پہلے فلسفہ تقلید کے موضوع پر جو ہے وہ آپ نے سنا، اور یہ دوسرا پروگرام ہے۔ MUF کے ذریعے اس طرح کے پروگرامات ہوتے رہیں گے تاکہ بھیونڈی میں ہی نہیں، ہم MUF کے ذریعے سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے عقیدے کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا بھیونڈی سے شروع ہونے والی اس تحریک کی تائید اور حمایت اور مدد اور معاونت کرنے کے لیے آپ تیار ہیں؟ سب لوگ کہیے زور سے انشاءاللہ۔ MUF کی آپ تائید، حمایت، معاونت اور مدد کرنے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ۔ پروردگار عالم ہمیں دعوت اور تبلیغ کا کام اخلاص اور للہیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ MUF کی یہ ویب سائٹ ہے جو شروع ہو چکی ہے، آپ جو ہے وہ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں کل سے، اور انٹرنیٹ پر جو ہے وہ ڈال دی گئی ہے۔ اس کے ذریعے سے پوری دنیا کے اہل سنت و جماعت کے مسلمانوں، اہل سنت و جماعت کے لوگوں کا جو ہے وہ عقیدے کا تحفظ، ان کی مذہبی، دینی، ملی ضروریات جو ہے وہ پوری کی جائیں گی۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ خطابات کے سلسلے میں ہندوستان میں تقریباً 600 پروگرامات خطابات کے میرے ہو چکے ہیں، اور آؤٹ آف کنٹری بھی جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے۔ تبلیغی جماعت ایک جو ہے وہ کیسٹ ہے، اس کو سننے کے بعد آسٹریلیا کے سڈنی میں 16 افراد نے جو ہے وہ تبلیغی جماعت سے توبہ کر لی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ 16 افراد نے اس تقریر کو سن کے صرف جو ہے وہ توبہ کر لی، حق کیا ہے انہیں سمجھ میں آ گیا۔
تو اس طرح سے جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹری کے بے شمار واقعات ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں، لیکن سڈنی کا صرف ایک واقعہ میں نے بیان کیا۔ تبلیغی جماعت وہ تقریر میری جو ہے وہ موجود ہے، آپ جو ہے وہ اسے حاصل کر کے سن سکتے ہیں، اس کے اندر سنجیدگی کے ساتھ سارے حقائق کو بیان کیا گیا ہے۔ تو بہرحال آؤٹ آف کنٹری سے بھی ہمیں فون آتے ہیں کہ یہاں پہ امام کی ضرورت ہے، یہاں پہ مقرر کی ضرورت ہے، یہاں پہ مناظرے کی ضرورت ہے، مناظر کی ضرورت ہے، لٹریچر کی ضرورت ہے، مفتی کی ضرورت ہے۔ تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہر جگہ اہل سنت و جماعت میں بڑی بے بسی محسوس ہو رہی ہے۔ اس لیے اس بے بسی کو دور کرنے کے لیے ہر گوشے سے، دنیا کے ہر گوشے سے لوگ ہمارے رابطے میں رہیں، ہم ان کی جو ہے وہ مذہبی، ملی اور مسلکی ضرورت کو پورا کر سکیں۔ اس کے لیے جو ہے یہ ویب سائٹ کو جو ہے وہ ڈیولپ کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے، اور MUF کے ذریعے انشاءاللہ یہ کام جو ہے وہ کیا جائے گا۔ میری آپ سے صرف یہی گزارش ہے کہ آپ جو ہے وہ MUF کا جو ہے وہ ساتھ دیں، اس کی دعوت پر لبیک کہیں اور اس مشن میں ہماری معاونت فرمائیں۔ تو لیجئے روح پرور منظر جو ہے وہ ملاحظہ فرمائیں۔ ہمارے دو مہمان ڈاکٹر یاسین قاضی صاحب اور بمبئی سے ہمارے تشریف لائے ہوئے ریاض بھائی، ریاض کے رڑیا صاحب، یہ دونوں مل کر جو ہے وہ ویب سائٹ کی اوپننگ کریں گے اور افتتاح کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلم یونٹی فاؤنڈیشن، مسلم یونٹی فاؤنڈیشن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ چند اعلانات سماعت فرمائے لیں۔ جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا، مجاہد سنیت کے بیانات، خطابات ہندوستان بھر میں نہیں بیرون ممالک میں بھی ہوتے رہتے ہیں، اور ہندوستان میں جگہ جگہ پروگرام ہو رہا ہے۔ آج کا یہ پروگرام بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ انشاءاللہ العزیز 1 مئی بروز سنیچر بھوسار محلے میں بھارت میڈیکل کے سامنے اصلاح معاشرہ کانفرنس منعقد کی گئی ہے نماز عشاء کے بعد، لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کثیر تعداد میں شرکت فرمائیں۔ 1 مئی بروز سنیچر بھارت میڈیکل کے سامنے بھوسار محلے میں، اور 2 مئی کو چیتا کیمپ بامبے میں فلسفہ تقلید کانفرنس منعقد کی گئی ہے۔ 2 مئی کو چیتا کیمپ بامبے میں، جہاں پر مقرر خصوصی مجاہد سنیت حضرت مولانا یوسف رضا قادری صاحب ہوں گے۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ درود پاک پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدا سلام علیک، یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدا خاتم الانبیاء سلام علیک، سید الاصفیاء سلام علیک، اشفع لنا یا حبیبی یوم الجزاء، اشفع لنا یا حبیبی
شفيعنا سلام عليك يا شفيع الورى سلام عليك يا نبي الهدى كشفت منك ظلمة الظلمات كشفت منك ظلمة الظلمات أنت بدر الدجى سلام عليك يا شفيع الورى سلام عليك يا نبي الهدى هذا قول غلامي كالعيش يا مصطفى سلام عليك يا شفيع الورى سلام عليك يا نبي الهدى خاتم الأنبياء سلام عليك سيد الأصفياء سلام عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نبي الله صلى الله تعالى عليك وسلم دعا کے لیے ہاتھوں کے لیے مل کر آپ میرے ساتھ مناجات پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے ساقی کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو یا الہی نام آمال جب کھلنے لگے یا الہی نام آمال جب کھلنے لگے عیب پوش خلق ستار خطا کا ساتھ ہو یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو
یا الہی لے چلے جب دفن کرنے قبر میں غوث اعظم پیشوائے اولیاء کا ساتھ ہو یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلائے رد شہید کربلا کے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا میرے اللہ قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں کو معاف فرما قصدن ہونے والے سہون ہونے والے تمام گناہوں کو معاف فرما صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمیں بخش دے ہمیں بخش دے ہماری اور ہمارے والدین کی مغفرت فرما پروردگار ہم سب کی مغفرت فرما پروردگار ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما اے اللہ اہل سنت و جماعت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما حق کا پیغام پوری دنیا میں اخلاص اور للہیت کے ساتھ پہنچانے کی توفیق عطا فرما پروردگار اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام جائز مراد پوری فرما دے جائز آرزو پوری فرما دے ہمارے دینی اور دنیاوی مقاصد میں پروردگار اپنے محبوب کے صدقے میں کامیابی عطا فرما دینی اور دنیاوی مقاصد میں ہمیں کامیابی عطا فرما پروردگار ہم سب کو مدینے میں موت عطا فرما ہم سب کو مدینے میں موت عطا فرما ایمان کے ساتھ مدینے کی گلیوں میں ہمارا خاتمہ فرما جنت البقیع میں 2 گز زمین عطا فرما یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین